Bismillahirrahmanirrahim, ladies and gentlemen, the galaxy of K2 lovers, we welcome you all with greetings. Assalamu alaikum. مجھے مخاطب کرنے کے لیے آپ آواز کا استعمال کیجیے, مجھے پکاریے جنید خان and we have with us. جی ہاں نعمان, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اتنی مبارک گھڑی ہے اور یہ جو وقت ہے, یہ جو ساتھ ہے, ہم اکثر اپنے پریزنٹ کو, اپنے حال کو جب بھول جاتے ہیں اور ماضی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بلاسٹ فرام دا پاسٹ جیسے سیگمنٹس ہمارے سامنے آتے ہیں. K2 میلہ کی اسکرین پر ہمارے ویورز نے یہ بھی دیکھا کہ ہم کس طرح ماضی کو یاد رکھتے ہیں, لیکن اس ماضی کے ساتھ ساتھ اپنے حال کو جاننا ہی بڑا ضروری ہے. اور آج حال میں ایسا ہے کہ ایسا لمحہ ہے, ایسا وقت ہے, ایسی شام ہے کہ جو بڑی مبارک گھڑی ہے, بڑی مبارک شام ہے. اور اس شام میں جو غافل ہے, غافل کے لیے ساری دنیا حجاب ہے, غافل کے لیے ساری دنیا حجاب, اور جاگنے والوں کے لیے ساری دنیا جو ہے وہ انکشاف. تو یہ انکشاف K2 میلہ کا جو ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ساتھیوں, اور یہ انکشاف ہر اس انسان کے لیے ہے جو اس وقت جاگ رہا ہے, اور جاگتے ہوئے جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ یادگار رہ جاتی ہے, وہ ہمارا ماضی بن جاتا ہے کل کو, اور ہمارا آنے والے فیوچر کو بالکل پیو کر لیتا ہے ہمارے لیے اس راستے کو. تو یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں K2 میلہ پہ, آپ پروگرام دیکھتے ہیں 9 سے 11 بجے کے دورانیہ میں, اور آج کا جو پروگرام ہے, آج کے جو ایپیسوڈ ہے K2 میلہ کا, وہ بہت ہی اسپیشل ایپیسوڈ ہے, بیکاز ہم اس وقت اس ساتھ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اور اس موقع محل کو جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. جی ہاں, وہ اس لیے بھی نا کہ ہم ایٹ ٹائمز, میں آپ سے جو بات کر رہا تھا اور آپ سے ہی میں جاننے کی کوشش بھی کر رہا تھا کہ ہم نارملی ایسے جب دن ہوتے ہیں, کوئی بھی سماجی تقریبات ہوں, ہماری مذہبی تقریبات ہوں, تو اس میں عموماً طور پر ہم فارمل پروگرامز, گیدرنگس تو کرتے ہیں, لیکن انفارمل ڈسکشنز کیا ہوتی ہیں. تو انفارمل ڈسکشن اس وقت ہمارے دوست جو ہے وہ چائے پی رہے ہیں, اس وقت وہ کھانا کھا رہے ہیں, گھر میں مٹھائیاں بن رہی ہیں, حلوے بن رہے ہیں, کیونکہ بہت ہمارے پیارے جو دوست ہیں, ہمارے بھائی بہن ہیں, وہ آج کی شام کو, آج کی رات کو منسوب کریں نصف شعبان کے ساتھ. بالکل ایسے, اور ان کی سب کے اپنے عقائد ہیں, سب کے اپنے یقین ہے. اور اچھا, عقائد جو ہوتے ہیں جس پہ یہ ہے کہ جی نصف شعبان ہے اور اس رات کو عبادات زیادہ کی جاتی ہیں, جو عقائد ہے نا جی, اس میں یہ ہے کہ بڑی پیاری بات ہے, جو عقل مند ہوتا ہے نا اس کو آپ ہرا سکتے ہیں, اس کو آپ گرا سکتے ہیں. عقل کی مار ہے نا. آپ نے مجھے کینٹ کی تھیوری بتا دی, میں نے جب ابھی نیوٹن کی تھیوری بنا دی, جان ملٹن آپ آ گیا, تو ہم عقل سے ایک دوسرے کو ہرا سکتے ہیں کہ, لیکن جب جس کا ایمان ہوتا ہے نا, یقین ہوتا ہے, اس کو آپ نہیں ہرا سکتے. ٹھیک ہے نا. تو ہم اس ایمان کے ساتھ آج کا پروگرام کر رہے ہیں کہ آج جو ہمارے پیارے ہیں وہ ہمارے ساتھ اس ساتھ کو سیلیبریٹ کریں گے. اپنے گھروں میں جو مٹھائیاں بنی ہیں, جو دیے جلائے گئے ہیں, اس کا بھی ذکر ہم ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں. اور جو میں نے لباس بتن کیا ہے, بڑا خوبصورت لباس ہے جنید. I would want to add this here. بڑی خوبصورت آپ نے نالج ہم سب کو پیش کی. اور لیکن آپ نے جو لباس آج کیری کیا ہے, اس سے مجھے بڑی سیلیبریشنز والی, فیسٹیوٹی والی فیلنگز آ رہی ہے. اور دس از نہ صرف یہ نصف شعبان ہماری عبادات اور اسپیشل عبادات کے حوالے سے جانا جاتا ہے, اس کے علاوہ جیسے آپ نے بولا, مجھے کلچرل ایونٹس اور پکوانوں کا بننا, لائٹننگ کا ہونا, دیے جلنا, وہ پھلجھڑیوں کا استعمال بچوں کا, وہ سب ہماری چائلڈہڈ میموریز کو بھی لے کے آتا ہے, ریوائیو کرتا ہے اس چیز کو. تو دس از سچ اے بیوٹیفل فیلنگ. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے, ہماری قوم ایسی ہے, اتنی خوبصورت نیشن ہے یہ, کہ ہم اس طرح کے ہر ایونٹ, ہر تہوار, چاہے وہ سماجی ہو چاہے وہ دینی ہو, ہم اس کو بخوبی بناتے ہیں. اور ایٹ دی اینڈ آف the day, if the message is love, the message is faith in your God, the message is unity, تو کیا مزائقہ ہے. کیا بات ہے. ابھی جب ہم پروگرام کے لیے آ رہے تھے نا, تو جب مجھے کال کیا وکاس نے اور نائلہ کے ساتھ جب میری بات ہو رہی تھی نا, تو انہوں نے جب بھی کہا کہ اس پروگرام میں ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ دونوں آج کی میلہ میں بھی سیلیبریٹ کریں. میں پل بھر کے لیے, ہم ڈیفینیٹلی دوست سے بات کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے سے کوآرڈینیشن بھی کرتے ہیں, تو میں سوچ رہا تھا کہ بھائی اس پر کیا میرا جو ایمان وہ کیا ہے. اور میں نے کہا کہ میں جیا کو یہ بات ضرور بتاؤں گا کہ بھائی باقی سب ایک طرف, لیکن مجھے دعوت افطار سے بہت پیار ہے. کس کو نہیں ہے. تو جس طرح دعوت افطار سے اگر پیار ہے, تو اسی طرح سے آج کی شام بھی بڑی زبردست دعوتیں ہوئی ہیں, اور جس میں لوگوں نے ایک دوسرے کے گھروں میں, جیسے میں بھی آنے سے پہلے اپنے پڑوسیوں کو, یار ہمارے گھر پہ جو آیا نا, تو وہ تو نمکین آیا تھا. ٹھیک ہے, ڈائٹنگ پہ ہوں گے. میں یہ بڑا مسئلہ ہے. تو اچھا, والدہ نے بنایا تھا حلوہ, سوجی کا حلوہ, اور اس میں جو ڈرائی فروٹس وغیرہ. میں نے کہا کہ یار اب میں مطلب کیسے کنٹرول کروں. اچھا جنید, how do you do this? بڑا مشکل کام ہوتا ہے.
اٹس ناٹ اونلی ڈائٹ، ڈیفینیٹلی ایکسرسائز وغیرہ بھی ہوتی ہے، لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھنا اور پروگرام کرنا ضروری ہے کہ بھئی آپ اپنے آپ کو ذرا نا مناسب رکھیں کہ وائسی ورثہ میرے لیے بھی آپ جیسے لوگوں کے ساتھ پروگرام کرنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا، کچھ زیادہ ہی خیال رکھنا پڑتا ہے. لیکن آج کے دن اور آج کی شام میں اگر لوگوں نے ایسے زبردست پکوان انجوائے کیے ہیں اور یہ جو بھی آپ کچھ دیر پہلے کلچر کی بات کریں ایسی سیلیبریشنز اگر ہوئی ہیں تو ہمیں واٹس ایپ پہ بھی یہ بتا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا موسٹلی ہر شو جو ہوتا ہے اسپیشلی K2 کا میلہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے ہمارے آڈینس کے ساتھ، فیڈ بیک چل رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے واٹس ایپ کا نمبر بھی آپ لوگوں کی اسکرینس پہ جو ہے آ رہا ہوگا، اس پہ یہ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہمیں بتا سکتے ہیں ان کے آج کیا پکوان بنائیں، کس طرح کی فیسٹیوٹیز ہیں، کس طرح کی سیلیبریشنز ہیں. میرے خیال سے یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹا سا بریک بھی ان کو ہم نے بتا دیا کہ ابھی بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو کو جاری رکھیں گے. واٹس ایپ پہ ان کے میسیجز مین وائل آتے رہنے چاہیے تاکہ آپ کے ساتھ انٹریکشن کو پتہ چلے کہ آپ کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور ہم آپ کو اس اینیورسری کی اسپیسیفک جو ڈیٹیلز ہے وہ بھی متعارف کروائیں گے. اس کا بھی آغاز ہم کر چکے ہیں K2 میلہ پروگرام میں. وی گوئنگ ٹو ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک، ویل بی رائٹ بیک، اسٹے ٹیونڈ. پلیز ہے نا، ویلکم بیک کہیں گے آپ کو K2 کا میلہ میں. مجھے کہتے ہیں ضیا نعمان، اور اس وقت ہم ایک بہت ہی خوبصورت سے ماحول میں جس میں رنگ بھی ہیں، بات چیت بھی ہے، محفل بھی ہے، نور بھی ہے اور سول فلنس بھی ہے، موجود ہے آپ سب کے ساتھ. آئی ہوپ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ اس فیلنگ کو اسی طرح سے شیئر کر رہے ہوں گے، اسی طرح سے فیل کر رہے ہوں گے جیسے ہم کر رہے ہیں. کیوں جنید؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور دیکھیں آپ نے جو اجلے پن کی بات کی نا کہ اتنا پرنور موقع بن جاتا ہے، تو مجھے احمد جاوید صاحب کی بڑی زبردست بات یاد آئی کہ وہ فرماتے ہیں کہ اتنے اجلے مت بنو کہ سارے میلے نظر آئیں. ارے واہ واہ. تو ہم جب یہ اپنے آپ کو جب مکمل سمجھ شروع کرتے ہیں نا کہ یار میرے پاس تو بڑا علم آ گیا ہے، میں اجلا ہو جاتا نا. مجھے لگتا ہے کہ جو میں نے برانڈ کی شرٹ پہنی ہے نا اس سے بڑا بہتر ہے تو میں اجلا ہو جاتا نا. اور جب مجھے اپنا ایک اور بات یاد آتی ہے، موقع ایسا ہے نا کہ وہ قوم کبھی ترقی، احمد جاوید صاحب ہی کی بات ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی کہ جس کو آئینے میں دیکھنے والا جو شخص ہے وہ کسی غیر سے زیادہ پیارا لگے. کیا کہنے، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. تو آئے میں اور آپ مل کر یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہمیں واقعی میں آئینے میں جو شخص نظر آتا ہے وہ سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے یا نہیں؟ مجھے تو بالکل نہیں لگتا جنید. مجھے تو ہر دفعہ مطلب میں کچھ زیادہ ہی کرٹیک بن جاتی ہوں، اپنی تو بہت زیادہ بن جاتی ہوں، چاہے وہ ویژولی ہو، چاہے میرا کام ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، تو میں اپنے اندر مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ جیسے بہت کمیاں ہیں. اور جو آپ نے یہ اجلے پن کی بات کی نا، اور آپ نے یہ بات کی کہ اپنے آپ کو، اگر آپ کو اپنا آپ بہت زیادہ ہمیشہ اچھا لگ رہا ہے یا پرفیکٹ لگ رہا ہے تو آپ یو کین ناٹ نیور گرو. اسی طرح سے جب ہم عبادات کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے عبادات میں بھی غرور کتنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. شیطان کیوں اللہ تعالیٰ کی بک سے نکل گیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے غرور کیا تھا اپنی عبادات پہ. تو ہمیں تو زندگی میں کسی بھی حوالے سے، چاہے وہ آپ کا لباس ہو، چاہے آپ کا اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہے یا آپ کو کوئی علم دیا ہے یا آپ کو کوئی ایسا ٹیلنٹ دیا ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے، اس پہ اگر آپ غرور کریں گے تو یو ول نوٹس ود ٹائم وہ چیز کافی حد تک ختم ہونا شروع ہو جائے گی. تو چونکہ آج کی شب جب ہم لوگ نجات کی برا کی بات کرتے ہیں، نجات کی بات کرتے ہیں، روشنیوں کی بات کرتے ہیں، روشنیوں میں تو ہم نے بات کی کہ اتنے اجلے نہیں بننا چاہیے، لیکن جب نجات کی بات کرتے ہیں تو اگر کوئی اس محبت کے ساتھ عبادت کرتا ہے، عاجزی کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر دکھلاوے کے لیے عبادت ہے تو اس کا پھر وہ بے سود ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے مطلب اس طرح کی جب کوئی خوبصورت رات گزرتی ہے تو اس کے بعد اگلے دن کوئی نہ کوئی آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے میں نے تو ابھی نا روزے رکھے ہیں، نفلی روزے بھی رکھے، میں نے اتنے نوافل پڑھے، ہاں میں نے تو آج اتنے نوافل پڑھے تھے. تو یہ چیزیں کچھ ایسی جو ہے نا دکھاوا نہیں ہے. یہاں پہ میرے خیال سے آپ کچھ کہنا بھی چاہ رہے ہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، ایک تو میں اپنے دوستوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ نمبر اگر واٹس ایپ کا جس پہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا کیا مزے کی ایکٹیویٹیز آج کی شام میں، آج کی رات میں آپ کر رہے ہیں، ہم سے آپ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، ہماری مہر بھی آپ چاہتے ہیں آپ کی اس بات پر کہ جس پہ تصدیق ہو جائے، کیونکہ تصدیق کی بات کیا ہوتی ہے، وجود کی جو آئیڈینٹی ہے وہ ہوتی تصدیق سے ہے. ارسطو بربکم کی جو بات ہے وہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. 0335488434 از دا نمبر، 0335488434 از دا نمبر کہ جس پہ آپ واٹس ایپ کے ذریعے اپنی دل کی آواز پہنچا سکتے ہیں. وی ہیو ود اس، ہمارے ساتھ ایک گیسٹ ہیں آج کی پرنور محفل کو مہکانے کے لیے. ہمارے ساتھ مومنہ اکرم صاحبہ موجود ہیں. السلام علیکم مومنہ. اکرام یا اکرم؟ اکرم. میں نے آپ نے ایسے آنکھیں صرف مجھے ہاں دیکھیں میں نے غلط پروناؤنس کر لیا. مومنہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. مزاج کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ بھی آج کی شام کو انجوائے کر رہی ہیں؟ جی بالکل، بہت ہی بابرکت رات ہے اور مغفرت کی رات ہے، توبہ کی رات ہے. تو
تو اللہ پاک ہمیں اس قابل کرے کہ ہم مانگ سکے اس سے جو واقعی جس طرح مانگنے کا حق ہے ویسے مانگ سکے. ارے واہ, جس طرح مانگنے کا حق ہے, حق ادا ہو سکے. اور مانگنے کا جو انداز ہے, آپ سے جو طالب علم ہے وہ بھی آپ سے مانگتے ہیں کیونکہ آپ ان کو پڑھاتی بھی ہیں, یہ بھی آپ کی مصروفیات ہے کہ آپ استاد ہیں, ٹیچر ہیں. بالکل, یہ بھی بڑا پیارا میسج جا رہا ہے آج کی شام میں کہ ہمارے پاس ایسے لوگ زیادہ ہونے چاہیے دوسروں کو جو علم میں اضافہ کریں, اور وہ آپ سے مانگتے ہیں. اور آپ رب سے جب مانگتی ہیں تو دعا مانگتی ہیں. آج کی شام بہت سے ہم لوگ سب دعائیں بھی مانگتے ہیں اور کھانے بھی بڑے پیارے پیارے کھاتے ہیں, دیے بھی جلاتے ہیں, امید دلاتے ہیں ایک دوسرے کو, تیار ہوتے ہیں. تو ان تیاریوں میں جو حمد کا ذکر ہے, تعریف کا ذکر ہے, حمد باری تعالیٰ, اگر ہم آپ سے التماس کریں, التجا کریں کہ آپ ہمیں سنائیے ضرور. اللہ تو کیا انتخاب آپ کیجئے گا؟ اللہ جل جلالہ, اللہ جل جلالہ, سبحان اللہ. پلیز. اللہ جل جلالہ, اللہ جل جلالہ, تیری شان اماں نوالو, اللہ جل جلالہ, اللہ جل جلالہ. تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا, میری جان فدا, میری روح کی ہے یہی غذا کہ تیرا نام لب پہ رہے صدا, کہ تیرا نام لب پر رہے صدا. ہو تیری رضا میری آبرو, اللہ جل جلالہ, اللہ جل جلالہ. تیری شان اماں نوالو, اللہ جل جلالہ. جو حساب روز حساب میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو, نہ سوال ہو نہ جواب ہو, میرے لب پہ نعت جناب ہو, میرے لب پہ نعت جناب ہو, نہ سوال ہو نہ جواب ہو, اللہ جل جلالہ, اللہ جل جلالہ. تیری شان اماں نوالو, اللہ جل جلالہ. تیرے حکم سے جو ہوا چلی تو چٹک کے بولی کلی کلی, تیرے حکم سے جو ہوا چلی تو چٹک کے بولی کلی کلی, تو چٹک کے بولی کلی
کلی ہے کریم تو ہے رحیم تو ہے کریم تو ہے رحیم تو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیری شان اما نوالہ اللہ جل جلالہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کیا جو ہیں، اللہ کہنے آپ کو اور مومنہ. عزت دے مومنہ. بہت ہی پیارا، بہت ہی اور جتنی عاجزی سے ابھی آپ کچھ دیر پہلے آپ بات کر رہی تھی کہ عاجزی جو ہے وہ عبادت میں نظر آنی چاہیے. اس عاجزی سے اگر آپ مانگیے گا تو دیکھتے ہیں کہ دینے والی ذات پھر کیسے جیسے اللہ جو تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ تم میری طرف ایک قدم آؤ، میں 70 قدم آؤں گا. تو یہ جو ہماری اللہ تعالیٰ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی سی کاوشیں اور یہ جو عبادتیں ہیں، یہ جو ذکر ہے، اس کو قبول فرمائے. اور میرے خیال سے جب آپ اس ذکر کو اس ذات کے لیے کر رہے ہوتے ہو نا، یہ سوچے بغیر کہ مجھے کون سن رہا ہے یا میں کیسا پڑھ رہا ہوں، تو وہ بہت جلدی قبول ہوتا ہے. ہاں کیا بات ہے، غرض جب نکال دی جائے تو کیا پیاری بات ہے. اور جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے. آپ نے ہم نے باری تعالیٰ اتنی پیاری انداز میں پڑھی. اور اچھا، چونکہ ہم K2 میلہ بھی سیلیبریٹ کریں تو جیا ہم نے دیکھا کہ مختلف پروگرامز اوور دا ایئرز جو ہمارے چلے، جو کہ ہر محفل اور ہر رنگ کے لحاظ سے ہوتے ہیں، اینڈ اسپیسیفکلی آج کی شب برات کے لحاظ سے بھی ہوتے ہیں، اور ایسے پروگرامز میں رمضان کے لحاظ سے بھی ہوتے ہیں. آپ K2 دیکھتی ہیں یا آج آپ خود ہی آ جائی ہیں؟ نہیں، میں آتی رہتی ہوں، میں دیکھتی رہتی ہوں، ڈفرینٹ شوز میں آئی بھی ہوں. اچھا، مومنہ کا کافی انٹریکشن رہا ہے اور مومنہ سے ہمیں بات چیت بھی کرنی ہے. لیکن جنید اس پوائنٹ پہ ہمیں ایک کال بھی لینی ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ میں ثنا عبدالباز سے بول رہی ہوں. ثنا کیسے مزاج ہیں؟ کیا حال ہیں آپ کے؟ کیسا لگ رہا ہے ہمارا شو آپ کو؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ اور شو تو بہت ہی زیادہ اچھا جا رہا ہے آپ کا سیٹ بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں. جنید بھائی بہت اچھے لگ رہے ہیں اور ابھی جو کلام پاک پڑھا گیا ہے وہ بھی بہت خوب تھا. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جنید آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی ہاں، یہ بتائیے کہ آپ نے کچھ، میں نے تو ابھی حلوہ ہلکا سا چکھا تھا، آپ نے کچھ کھایا ہے، کچھ بنایا ہے یا نہیں؟ گھر میں کیا حالات ہیں؟ جی ضرور بنایا تھا، میں نے خود ہی بنایا تھا. سوجی کا حلوہ بنا کے اچھا وغیرہ کی تھی اور پڑوس میں بھی تو خود ہی بنایا، خود ہی کھا لیا یا کسی کو دیا بھی؟ نہیں، خود بھی کھایا اور محلے میں بھی بانٹا. اچھا محلے میں، یہ بڑا پیارا، زبردست. ٹھیک ہے، پھر آپ نے دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی شکریہ. اللہ چلیں جیتی رہیے. زبردست. ہمارے اچھا جیسے ہی کالز بھی آنے شروع ہوئی انہوں نے بھی مومنہ کو سراہا اور ساتھ ہی ہمیں واٹس ایپ پہ میسیجز بھی آ رہے ہیں. 0335488434 پر ہمیں میسیج آپ کر سکتے ہیں. ساتھ ہی جب آپ میسیج کرتے ہیں تو آپ بالکل اپنے علاقے کا نام، اپنا نام لکھیے. اور اگر آپ نے مومنہ سے کوئی ریکویسٹ اگر کرنی ہے حمد باری تعالیٰ یا نعت، تو وہ بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ مجھے بھی پڑھنے کا بہت شوق ہے، ذوق رکھتا ہوں، اور جیا تو بہت ماشاءاللہ اچھا پڑھتی ہیں. اگر ہم سے بھی آپ کوئی بات کرنا چاہیں، ریکویسٹ کرنا چاہیں، بات آپ کے دل میں کوئی دعا آ رہی ہے تو ہمیں لکھیے واٹس ایپ نمبر پر، ہم آپ سے بات ضرور کرتے ہیں. فی الحال وی گوئنگ ٹو ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک، وی ول بی رائٹ بیک. لیکن کمرشل بریک سے زیادہ میرے خیال سے ضروری وہ پیکیج ہے جو اچھا میں تو یہ سمجھا کہ کمرشل بریک آ چکی ہے. ہاں یہ بھی ایک بریک ہے، یہ بھی ایک بریک ہے جس میں جتنے بھی آپ کو پتہ ہے K2 ٹیلی ویژن پہ بہت سارے شب رات کے حوالے سے شوز ہو چکے ہیں اور ہم اس طرح کے تمام چاہے وہ ہمارے سوشل ایونٹس اور ریلیجس ایونٹس ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو اسی حوالے سے بلاسٹ فرام دا پاسٹ جو ہمارا آپ نے شروع میں بھی ذکر کیا ایک پیکیج ہوتا ہے جس میں ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح کے شوز اور کیسی کیسی سیلیبریشنز ہو چکی ہیں، کیسے کیسے ذکر ہو چکے ہیں. اس حوالے سے ایک پیکیج ہے، وہ چل کے دیکھتے ہیں اور جب واپس آئیں گے تو اسی طرح سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے.
ویلکم بیک. آپ ابھی دیکھ رہے تھے اس پیکج ریل میں جو ہمارے پروگرامز بلاسٹ فرام دا پاسٹ سیگمنٹ میں چونکہ اینیورسری کی سیلیبریشنز یہ چل رہی ہیں تو ہم ہر طرح کے پروگرام جو کہ K2 کی اسکرین پر ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے ہم پیش کرتے ہیں. آج کی شب کے لحاظ سے جو پروگرامز آپ نے آف اینڈ آن بھی آپ دیکھتے ہیں ریلیجیس پروگرامز, لیکن جو اسپیسیفک آج کی شب کے لحاظ سے ان کا پیکج دیکھ رہے تھے, اور جس طرح سے ہمارے سارے دوست مل کر, ہماری فیملی کے لوگ K2 فیملی کے لوگ مل کر بھی پروگرامز کرتے ہیں, وہ بھی آپ آف اینڈ آن دیکھتے ہیں. تو ہمیں بھی موقع ملتا ہے کہ آپ سے اس تھیم پر, اس ٹاپک پر بھی بات ہو سکے, اور نہ صرف ہم ایک طرفہ بات کرتے ہیں, دو طرفہ گفتگو ہوتی ہے جس میں آپ اپنی آراء کا, رائے کا اظہار کرتے ہیں کال کے ذریعے. کال بھی آپ کر سکتے ہیں, اسکرین پر نمبر آیا ذوالفی شاہ ہے, اس کے علاوہ 0335488434 is the number and you can send us your text message as well via WhatsApp. WhatsApp is an application. All you need to do is download that application اور ہمیں بھیجیے تاکہ ہم آپ کے میسیجز کو ایڈ کر سکیں. کچھ میسیجز آپ کے آنا شروع ہوئے جس میں آپ نے جی بالکل, جس میں آپ نے مومنہ اکرم کو کہا کہ انہوں نے بہت ہی پیاری حمد پڑھی ہے. ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ اپنے فیڈ بیک دے رہے ہیں. ابھی آپ کی کچھ دیر میں آپ کے نام بھی ایڈ کرنا شروع کرتا ہوں. جو مجھے اس وقت اسکرین پر نظر آ رہا ہے, عبیدہ نے ملتان سے, ہماری ریگولر کالر بھی ہیں, ویور بھی ہیں, انہوں نے میسیج کیا, انہوں نے جیا کو بھی سلام کہا. وعلیکم السلام. اور پھر انہوں نے مومنہ کو بہت پسند کیا کہ انہوں نے بڑا انداز آپ کا جو بیان بھی پسند کیا, اور آپ نے جو ہم پڑھی بہت اچھی پڑھی ہے. اس کے علاوہ کچھ میسیج ایشال مجھے نظر آ رہی ہیں, لاہور سے انہوں نے میسیج کیا, بہت شکریہ, وعلیکم السلام. تو آپ میسیجز ہمیں کر سکتے ہیں, آپ کے میسیجز ہم ایڈ کریں گے. اور ابھی جب ہم یہ جی آپ نوٹ کریں کہ گھر میں جب ہم اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ جب گفتگو ہوتی ہے تو ہم اتنا فارمل نہیں ہیں, اور ہر انداز چلتا ہے, عبادت بھی چلتی ہے. ٹھیک ہے جی, نماز کا وقت ہو گیا, آپ نماز پڑھ کے آ جائیے, اتنی دیر تک میں چائے پی رہا ہوں, جب آپ آ جائیں گے میں وضو کر لوں گا, اور یہ معاملات زندگی کے ایسے چل رہے ہوتے ہیں. اور ساتھ ساتھ پکوان بھی چل رہا ہوتا ہے کہ وہ بھی چل رہا ہے. یہ جو سج دھج کے لحاظ سے بھی ہم نے بات کی, جو دیے جلائے جاتے ہیں, یہ جو کمکمے ہوتے ہیں, وہ اس کا کانسیپٹ اب ذرا کم ہو گیا, ویسے بہت زیادہ کم ہو گیا, کیونکہ بیکاز آف سو مینی ریزنس. آپ کو پتہ ہے وہ ہمارا جو بچپن تھا وہ میرے خیال سے آخری بچپن تھا جب ہم پریکٹیکلی چیزیں کر رہے ہوتے تھے, ناٹ جسٹ فینٹیسائزنگ اباؤٹ تھنگس بٹ ڈوئنگ دم پریکٹیکلی. دیے لٹرلی جا کے خریدنا, اس میں روئی لگانا, تیل میں ڈال کے بنانا, وہ ساری چیزیں ہوتی تھی. وہ کمپیریٹیولی بہت زیادہ کم ہو گئی ہے, لیکن ابھی بھی کچھ گاؤں قصبے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ان چیزوں کو اسی طرح سے ریلیجسلی فالو کیا جاتا ہے. تو آئی ریئلی مس دیٹ, کیونکہ سوشل میڈیا کچھ اتنا اوور کم کر گیا ہے چیزوں پہ کہ جسٹ اس چیز کو پوسٹ کر دینے سے ہی ان کو لگتا ہے ذمہ داری ہمارے سر جھکے موبائل کے سامنے ہوتے تھے, کہیں اور جا کے کیسے جھکا سکتے. اور اس پوائنٹ پہ ہمیں کال بھی لینی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ میں اسد خٹک بات کر رہی ہوں. جی اسد خٹک بات کریں, کیا حال ہے, کیسے مزاج ہے آپ کے؟ امن نہیں سکون ہے, اپنی صلاح طبیعت سے ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کیسا لگ رہا ہے آپ کو شو, کس طرح کی آپ کی عبادات چل رہی ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ بہت اچھی چل رہی ہے, نماز پڑھ رہی ہے, عبادت کی, تلاوت کی, اور آپ سے کوئی نعت سنا دیں. جی ضرور, بلکہ ابھی بڑی خوبصورت حمد پڑھی ہے مومنہ نے, اور ابھی آپ شو دیکھتے رہیے, اس میں نعتیں بھی ہوں گی, جنید سے بھی سنیں گے, مومنہ سے بھی سنیں گے, میں خود بھی کوشش کروں گی, تو آپ دیکھتے رہیے شو, ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ. اور نعت کی فرمائش آ گئی ہے کیونکہ جنید, سو آئی ووڈ وانٹ کہ کیونکہ آپ میرے بالکل ساتھ بیٹھے ہیں, اور ہمیشہ پہلا حملہ میں آپ ہی پہ کرتی ہوں خود پہ ڈالنے سے پہلے. ضرور, میری بڑی سعادت کی بات ہے, اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس میں میں اتنا خوش ہوتا ہوں, اور ہمارے جو ساتھی ہیں, جو ہمارے ویورز ہیں, ان کو وہ جانتے ہیں کہ K2 کی اسکرین پہ مختلف پروگرامز میں جب یہ معاملہ آتا ہے تو اس میں میری جو ہے نا بہت زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہے, بڑی عاجزی سے اور بڑی محبت سے پڑھتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ میں اچھا پڑھ سکوں تاکہ آپ بھی اس پہ آمین کہہ سکیں. اور چونکہ ابھی ہم باری تعالیٰ ہم نے سنی, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت شکریہ سر, آپ نے چائے ہمارے لیے آئے سر, تھینک یو. ہمارے سب کی فیوریٹ یہ ان کی چائے ہے یا یہ میری چائے ہے؟ اس میں چینی نہیں ہوگی نا, ٹھیک ہے, آپ کے لیے مٹھاس سے بھری چائے ہے. تو دوستوں, میں K2 میلہ سجا ہوا جی, میلہ میں ہر طرح کے پروگرام ہوتے ہیں, ہر طرح کے اسٹالز لگے ہوتے ہیں, چائے کی بات ہوئی تو یہ سب ہونا چاہیے. تبھی ہم بات کر رہے تھے کہ جب ہم نے باری تعالیٰ جب انہوں نے سنی تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی, چونکہ ہم ان کو بہت پیار کرتے ہیں, انہوں نے جب یہ بتایا کہ کیونکہ جو کلمہ ہے ہمارے ریلیجن کا ایک کمپلیٹنگ کمپوننٹ ہے, کہ جتنی محبت رب العزت سے ہے اتنی محبت جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے, کہ وفا میں تمہاری محبت سے جو ہے وہ ایویلویٹ کروں گا. تو ہمارے ہاں تو جو
ایویلویشن کا میکینزم ہے وہی محبت ہے. اور محبت جو کوانٹیفائی نہیں ہوتی, جو کوالٹیٹیو ہوتی ہے, جو انفینٹی ہوتی ہے. تو جہاں پر اس محبت کا ذکر آ رہا ہے تو اسی محبت سے, عاجزی سے میں کچھ دعائیہ کلمات جو کہ حضور کی شان میں بھی پڑھوں گا. آپ سے التماس ہے کہ آمین ضرور کہیے گا. ضرور. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری میں بے قرار, میں بے قرار, میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری. کہاں کہاں وہ عز مدینہ, کہاں میری ہستی, کہاں وہ عز مدینہ, کہاں میری ہستی, یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے, یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. میں بے قرار, بے قرار, میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری. اور سیاہ کار ہوں آقا, بڑی ندامت ہے, سیاہ کار ہوں آقا, بڑی ندامت ہے, قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے, قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. میں بے قرار, میں بے قرار,
बेकरार था मेरा करार आपसे है हुजूर मेरी तो सारी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत, और इसी बहुत पे हम एक बहुत खूबसूरत। ब्रेक लेते हैं। विल बी राइट बैक। थैंक यू। जनाब वेलकम बैक कहेंगे आपको केटू का मेला में। और इससे ब्रेक से पहले हम सुन रहे थे जुनैद की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सी नात, और बड़ा दिल से और बड़ी रूह से आप नात जो है अदा कर रहे थे, पेश कर रहे थे, जो कि हम तक पहुंची और हमें समझ आई कि कितना उसमें मोहब्बत और खुलूस शामिल था। जी। तो कैसी फीलिंग होती है जुनैद जब आप बाकायदा सुनना तो एक और फीलिंग है, जैसे हम आपको सुन रहे थे या हम मोमिना को सुन रहे थे, जब खुद पढ़ रहे होते हैं तो क्या कनेक्शन होता है? देखिए, जिस तरह से हम समझते हैं और हम मानते हैं कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह वो द बेस्ट हम जब से मैंने उनको पढ़ना शुरू किया तो हम उनको कहते हैं कि यार ही इज़ द बेस्ट, ही वॉज द बेस्ट रीडर। ओके। अच्छा, लिखते तो मतलब उनका लिखा हुआ तो ऐसा है कि हमारे लिए बहुत बड़ा एक इल्म है, लेकिन वो हमने ये सीखा उनसे कि उनके लिए बहुत ज़रूरी था कि वो खुद पढ़ें, इसलिए हमने उनको फॉलो करना शुरू किया। तो ये जो मामला है पढ़ने का और लिखने का, इसी तरह से सुनने का और बोलने का, बोलो के पहचाने जाओ। अरे अच्छा, वो जो बोलने का अमल है वो ईमान की बात है। तो जिस चीज़ पे मेरा ईमान है उसको मैंने कॉम्प्रिहेंड करना, पहले पढ़ना है, फिर उसको समझना है, फिर उस पर ईमान, इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। तो जब तक तस्दीक अगर है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मैं अच्छा सुन रहा हूँ, अच्छा पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसकी तस्दीक के लिए मेरा बोलना ज़रूरी है। तो रब्बुल इज़्ज़त के वजूद की तस्दीक के लिए उसकी इबादत करने वालों का ये बोलना ज़रूरी है कि वो वाहिद है। तो ये वजूद का यही मतलब है। वो मैंने पढ़ा और सुना बुज़ुर्गों से जिनकी महफिलों में हम जाते हैं, पढ़ते इनकी बुक्स हम पढ़ते हैं कि वजूद की डेफिनेशन क्या होती है। तो वजूद की डेफिनेशन यही है कि जब उसकी एक्नॉलेजमेंट आ जाए तो तब वो वजूद बनता है। जब तक एक्नॉलेज, देखिए जब किसी को जेल में डाल दिया जाता है, सेंटेंस टिल डेथ कहा जाता है, ये कहा जाता है वेस्ट में कहा जाता है कि यार वो उसको सजाए मौत नहीं दी लेकिन ताउम्र, तो इसका मतलब यही तो है कि उसकी वजूद की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई है ना, कि कोई उसको मान नहीं रहा, कोई उसको देखकर ये नहीं कह रहा कि आप अच्छे लग रहे हो। वी हैव अ कॉलर, उनसे पूछते हो कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से हमारे साथ? जी, मैं मोहम्मद शफीक रावलपिंडी से बोल रहा हूँ। जी सर, क्या हाल है, कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह का शुक्र है जी, आप सुनाए खैर खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगे, हमारी ट्रांसमिशन चल रही है? मैं ये सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, ना अमीरों का काम है ना गरीबों का काम है, मदीने जाना नसीबों का काम है। अरे वाह, क्या कहना है, बेशक ऐसे ही है, नो डाउट। हमारी ये जो एक काविश है जो हम इस चीज़ को लेके चल रहे हैं, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। आप बताइए आपके घर में क्या एहतमाम हुआ है, जैसे कि जुनैद सबसे पूछ रहे हैं किस तरह के पकवान? घर में ये काम हुआ जी, बैठ के सपारा पड़े और पूरे साल के गुनाहों की माफी मांगे और इल्तिजा अल्लाह से करे, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखो और कोरोना बीमारी से हमें महफूज रखो। मुझे उम्मीद है कि 2:30 बजे के टाइम जो रो के आंखों से अल्लाह से दुआ की जाती, अल्लाह ताला अपना रहम फरमाता है और हर किस्म से अल्लाह को राजी करने की कोशिश करे और कुरान शरीफ कैदगी से पढ़े और अपने माँ बाप का अदब से ख्याल रखे और गरीबों का ख्याल रखे और सही तरीके से अल्लाह को खुश रखे, अल्लाह राजी हो जाएगा। ये तमाम बीमारियां जा सकती है, इसी तरीके में हम नीयत साफ करके अपने अल्लाह को राजी करें। बिल्कुल, आमीन सुमा आमीन। बहुत शुक्रिया सर, और आपकी इस खूबसूरत दुआ का और आपकी इस खूबसूरत तमन्ना का कि हम अल्लाह ताला को राज़ी करें और अल्लाह ताला हम सबको इस काबिल बनाए कि हम जो है उससे राज़ी कर सकें। बिल्कुल, और राज़ी करने के लिए जहाँ पर हमने कहा कि इबादत करना ज़रूरी है, इजहार करने का ज़रूरी है, उसमें जी हाँ हम ये मानते हैं और हमने देखा है आपको कि आप जब रब को राज़ी करने के लिए दुआ पढ़ती हैं और जब आप हुजूर की शान बयान करती हैं तो वो भी बहुत ही खूबसूरत मामला होता है जब हम सुनते हैं। आपने मुझसे पूछा कि आपको पढ़ना कैसे लगता है, तो मुझे तो बेतहाशा अच्छा लगता है। वन ऑफ द बेस्ट जो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने जो मुझे मुनासिब सा जो टैलेंट दिया उसको मैं इस्तेमाल अगर कर सकता हूँ तो वो ये रंग है।
آپ کا ہم نے یہ رنگ دیکھا، اس میں آپ نے بچپن سے ماشاءاللہ بہت جیتا بھی، مقابلے بھی بہت جیتے. تھوڑا سا بتائیں گے کیونکہ ہم اینیورسری میں اپنے اینکرز کی بھی بات بھی کریں گے، تو آپ نے تھوڑا سا بتائیے کہ یہ کیا معاملہ تھا، کس طرح جنید، میں جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ آپ اس پروفیشن سے ہیں، سنگنگ کے پروفیشن سے ہیں یا اس طرح سے، تو آغاز کیسے ہوا، تو میرے خیال سے ہر ایوری سنگر کین ریلیٹ کہ ہم نے انیشلی نعتیں ہی پڑھی ہیں اور ہم اب بھی پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم اب بھی نہیں پڑھتے. تو یہ ایک بہت ہی میرے خیال سے چنے گئے لوگ ہیں، جیسے اب ہمارے ساتھ مومنہ بیٹھے ہیں یا آپ بیٹھے ہیں، سب اپنی اپنی کیپیبلٹیز کے لحاظ سے وہ ایک نذرانہ پیش کرتے ہیں. کوئی اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک نعت خواں کو کبھی بھی نہ کہا جائے کہ اس نے اچھی پڑھی یا اس نے کم، کیونکہ یہ تو ایک لو ہے، ایک جسچر ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں. تو کیونکہ آپ نے یہ بات کر دی ہے، اور خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا. تو ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ پلیز اگر ایک بہت ہی خوبصورت کلام ہے جو کہ میں سنتی ہوں تب بھی بہت زیادہ مجھے اچھا فیل ہوتا ہے، تو آج پڑھنے کی بھی کوشش کروں گی. مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا ہے، رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم. تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کا، کہ تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم. یا رسول اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، مجھ پہ بھی چشم کرم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں کچھ خاموشی اس لیے کر رہا تھا، حالانکہ ہم آن ایئر ہوتے ہیں تو ہمیں وہ
ایسا اسپیس نہیں دینا ہوتا ہے، لیکن آپ نے اتنا وہ ماحول بے اثر تھا تو میں نے کچھ دیر خاموشی، کیونکہ احمد جاوید صاحب بھی فرماتے ہیں کہ خاموشی کا ادب کرو، یہ آوازوں کی بادشاہ ہوتی ہے. تو یہ خاموشی جس میں آپ نے اتنی عقیدت سے نعت پڑھی ہے اور اتنی ماشاءاللہ اتنی پیاری آواز میں، اللہ آپ کو اور عزت دے. اور بہت ہی ہم نے اس کو بہت ہی پسند بھی کیا، اور اس میں لوگوں کی جو صراحت ہے وہ بھی رہی ہے ہمارے ساتھ. تو واٹس ایپ پہ جو ہمیں جن لوگوں نے جوائن کیا ہے 0335488434 آپ نے جو پسند کیا، میں مشکور ہوں. عثمان صاحب ایبٹ آباد سے، دانش صاحب اٹک سے، شہناز صاحبہ راولپنڈی سے آپ کا طویل میسج ہے، میں ضرور اس کو پڑھوں گا. آپ نے پکچرز بھی بھیجی ہیں. اس پروگرام کے فارمیٹ میں ہم نے اس طرح کی پریپریشن نہیں کی ہوئی کہ ہم پکچرز بھی دکھا سکیں. دیکھتے ہیں اگر بریک میں ہم یہ کوارڈینیشن ہو سکے. آپ نے، میرا خیال ہے، ابھی میں نے کافی لمبا میسج دیکھا، شاید آپ نے اپنی والدہ کی پکچر بھیجی ہے، مجھے دیکھنا ہوگا، یا شاید آپ کی بہن ہے، یا شاید آپ ہی کی ہے، وہ دیکھنا ہوگا، اپالوجیز. لیکن آپ نے ایک تصویر بھی بھیجی ہے. عاشر زمان نے ہمیں ہری پور سے جو ہے وہ میسج کیا ہے. انایا نے لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے. عبیدہ جو کہ ہماری ریگولر کالر بھی ہیں، انہوں نے میسج کچھ دیر پہلے بھی کیا تھا. آپ نے ریکویسٹ کی بھر دو جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوشش کرتے ہیں جی کہ ہم میں سے کوئی اگر یہ پڑھیں. سیف الرحمان صاحب نے اٹک سے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ فار آل آف یور میسیجز. اور یہ جو میسیجز کا سلسلہ ہے، داد دینا بھی بہت ضروری ہے، اور ایک دوسرے کو بھی، اور اگر ہم اچھا کام کرتے ہیں اس پہ بھی داد دینا بہت ضروری ہے. اگر آج کی شب میں مومنہ، اگر جو عبادت لوگ کرتے ہیں ان کو اگر داد دی جائے، اس بات کی اکنالجمنٹ دی جائے کہ جی آپ یہ اچھا کام کر رہے ہیں، اس کو جاری رکھیے. جیسے ہم مختلف، میں جیا سے بلکہ بات کر رہا تھا کہ مختلف ڈے سیلیبریٹ کرتا ہے. آج مدرس ڈے ہے، آج ایکس وائی زی ہے، تو وہ بھی ہم بہانہ ڈھونڈتے ہیں نا یاد کرنے کے لیے. ایسا تو نہیں کہ ہم پورے سال محبت نہیں کرتے ماں سے، لیکن آج کے دن میں جو محبت زیادہ کرتے ہیں، آج زیادہ اظہار کرتے ہیں، عبادت زیادہ کرتے ہیں. اللہ ہم سب کی عبادتیں قبول فرمائے. ان عبادتوں کے سلسلے میں آپ نے پہلے یہ بتایا کہ جیا کی جو نعت سنی، تو آپ مختلف نعتیں سنتی بھی ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیسی لگی آپ کو؟ بہت خوبصورت پڑھی، اور دل سے پڑھی. اور میں کہتی ہوں کہ جو حضور کا ذکر ہوتا ہے نا، وہ جس انداز میں بھی ہو، خوبصورت. بالکل ایسے ہی ہے. وہ اتنی بڑی ہستی ہیں، ان کا اتنا بڑا مقام ہے، تو میں کہتی ہوں کہ وہ جس آواز میں بھی جس طرح پڑھی جا رہی ہے وہ خوبصورت اور بے بہا خوبصورت پڑھی. اور یہ تو وہ جیسے میں نے کہا نا، چن لیے جاتے ہیں، تو یہی بہت بڑے نصیب کی بات ہے، اور یہی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ اس قابل اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا کہ آپ نے اپنے منہ سے وہ کلام ادا کیا. بالکل ایسے ہی. تو یہ جو ایک سلسلہ ہے جنید، I feel so lucky کہ I'm part of this. اور ہم اس بات میں بھی لکی ہیں کہ آج مومنہ ہمارے ساتھ رہی ہیں. مومنہ آپ بھی بتائیے کہ آپ ٹیچنگ تو کرتی ہیں، یہ ساتھ ساتھ جو نعت آپ ماشاءاللہ پڑھتی ہیں، ہم پڑھتی ہیں، تو اس کے میں کچھ اس کو پرسو کر رہی ہیں، ایونٹس میں جاتی ہیں، یہ کیا ڈفرینٹ چینلز پہ ہوتے ہیں، چینلز پہ جاتی ہیں، ڈفرینٹ چینلز پہ، اور اس کے بعد محافل بھی ہوتی ہیں. اوبیسلی رمضان آ رہا ہے تو اس میں ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں. آج کل سوشل میڈیا کے ٹرینڈ آپ اپلوڈ کرتی ہیں نعت جو آپ پڑھتی ہیں؟ بالکل. اب آج کل ذرا تھوڑا کم ہوا ہے، لیکن یہ کہ میں کرتی ہوں. آپ ویورز کو بتانا چاہیں گے اگر انہوں نے سننا ہو آپ کو؟ بالکل. یوٹیوب پہ بھی میرا چینل ہے مومنہ اکرم کے نام سے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ انسٹاگرام پہ بھی ہوں، فیس بک پہ ہوں. آپ لوگ مجھے جوائن کر سکتے ہیں وہاں پر، مومنہ اکرم کے نام سے. مومنہ اکرم کے. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا، ہم مشکور ممنون ہیں. تھینک یو سو مچ. اور ابھی نشست کو ہم کچھ بدلیں گے، کچھ نئے لوگوں کو بھی لے کر آئیں گے، متعارف کروائیں گے. ہمارے پرانے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہم رہیں گے، لیکن اس سے قبل کہ ہم آپ کو کہیں اگر جانا ہے، اس سے قبل ہم آپ سے التماس ریکویسٹ کریں گے کہ ایک نعت اگر آپ ہمیں اور سنا دیجیے. جی ضرور. ہم مشکور ہیں. میرے مولا کرم ہو کرم. بالکل یہ کرم ہے. دعا کرتے ہیں جی، اور پڑھ کر ہم آمین بھی کہیں گے جی، پلیز. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بے قصوں کو سہارا ملے مولا، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پر میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے
کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان مولا تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت ہی اتنی خوبصورت اتنا خوبصورت کلام، اتنی خوبصورت دعا اور اتنی خوبصورت آواز کہ جس کے سحر میں ہم ابھی بھی نہ چاہتے مبتلا ہوئے ہیں۔ ان کو جانا ہے، ان کی سے اجازت ہم بالکل اس مومنہ سے موقع پہ مومنہ بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا اور ہمیں وقت دینے کا، اور اتنا خوبصورت اپنی آواز کے سحر میں ہمیں مبتلا کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات اور آپ کی یہ جو کوشش ہے اس کو قبول فرمائے۔ اور جنید اس پوائنٹ پہ ہمیں ایک چھوٹی سی بریک بھی لینی ہے، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ نئے چہرے، کچھ نئی باتیں، لیکن K2 کا میلہ یوں ہی سجا رہے گا۔ تو لیتے ہیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک۔ ویلکم بیک۔ اس نے مانگی ہی نہیں ساتھ دعائیں، ورنہ بات بگڑی ہوئی آمین بھی ہو سکتی تھی۔ جی ہاں، جہاں پر یہ سلسلہ ہے K2 میلہ پہ، ابھی ہم جو دعاؤں کا ذکر کر رہے تھے، اور ابھی ایسی بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں جو دنیاوی دعائیں مانگی ہوتی ہیں، جو کہ خوشیوں کی دعائیں ہوتی ہیں، اور ایسی خوشیاں بھی ہوتی ہیں جب آپ کو پرانے دوست آپ کے مل جائیں۔ اور آج مجھے لگ رہا ہے کہ آج کی رات جو ہے ہم نے کچھ ایسی دعائیں مانگی ہیں جو کہ آمین ہوئی ہیں، اور آمین بھی ہوئی کہ عمل پیراہم ہو چکی ہیں۔ اور اب ہمارے ساتھ کچھ ایسے دوست جو کہ بلاسٹ فرام دا پاسٹ کا بھی سیگمنٹ تو آپ نے پلے کیا، لیکن اب ہمارے پاس حقیقی طور پر آ چکے ہیں، اور آپ ان کو دیکھ بھی رہی ہیں۔ ان کے بارے میں بتائیں ذرا، کون ہے؟ میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فیسٹیوٹی سیلیبریشنز، اور کیونکہ K2 کی اینیورسری ہے جنید، تو ہماری ہر طرح کی سیلیبریشنز چل رہی ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمارے اپنے پیارے وہ لوگ جن کے ساتھ ہم نے ایک وقت گزارا، جنہوں نے K2 ٹیلی ویژن کے ساتھ ایک وقت گزارا اور ہمیں اپنا کوالٹی ٹائم بھی دیا، اپنے ٹیلنٹ سے بھی ہم لوگوں کو محظوظ کیا، تو اسی نوعیت سے اور اسی طرح سے آج بھی ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے پیارے گیسٹ موجود ہیں۔ میرے فرسٹ لیفٹ سائڈ پہ جو موجود ہیں، ہماری بڑی پیاری سی K2 ٹیلی ویژن کے ساتھ ایک بہت خوبصورت وقت گزرا ان کا، اور کچھ ان کے شوز ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کو گنواتی چلوں۔ سوچ فیکٹری جناب انہوں نے کیا ہے، تو میں کر چکی ہیں، ارہم، اور وہ کہہ کر تو میں نے نام ہی لے دیا، میں کتنی بیوقوف ہوں، یہ مجھے بعد میں خیر بات کریں گے اس حوالے سے۔ کزنس کر چکی ہیں، باد نو بہار، اس کے علاوہ نیوز اینکرنگ بھی کر چکی ہیں۔ تو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے ہمارے ساتھ موجود ہے ارہم خان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ، آپ نے اتنا پیارا میرا انٹروڈکشن، لیکن نام تو میں نے پہلے ہی لے لیا۔ اب وہ نا
इंस्टाग्राम का नाम ही ऐसा डिजाइन हो गया था कि लोगों को समझ में आ गया कि अरहम, और वो तो डेफिनेटली पता चल गया क्या हाल है अरहम मैं आपके? बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं जी। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। बहुत शुक्रिया, आप खुद बहुत प्यारी लग रही हो। ये Thank you. गजरा जो है हमने मेंशन किया अभी जब अरहम आके बैठी थी। आज रहमतों वाली रात ऐसे है, ही। एक वो भी, और दूसरा हम केटू की खुशियां मना रहे हैं। बिल्कुल। तो खुशियां मनाने के बहुत कम मौके मिलते हैं जुनेद और जिया, तो उसको मनाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। अब कोविड का भी दौर है, हाँ। बहुत डिप्रेशन में गुजरे, बिल्कुल। क्वारंटीन डेफिनेटली हम सब ने वो फेस किया, तो जो भी मिले ना छोटी-छोटी time चीजें, मिलता है। छोटे-छोटे तो मुझे मौके। एक ये प्यारा सा गजरा एक बच्चे ने कहा कि आप ले लें, तो अरे। मैंने कहा ठीक है, अच्छा, ले लेते हैं। तो ये आपने इसकी तोहफतन ले खुशबू लिया कि इसके कुछ नहीं किसी ने कहा कि बच्चे ने कहा खरीद देखिए, ले इससे ये मुझसे। पैगाम भी जाता है ना कि जो लोग ऐसे हैं, डिजर्विंग हैं, जो मांग नहीं रहे, बिल्कुल। जो रिस्के हलाल कमाना चाहते हैं, जो ये गजरा हो गया या बुक्स पेंसिल इस तरह से बेच रहे हैं, उनको आप ये आदत ना डालें कि वैसे ही पैसे हाँ, दें। बिल्कुल आप ऐसे उनसे ही। कुछ खरीदें, तो इस तरह से एक कंट्रीब्यूशन भी हो जाएगा बिल्कुल। और सोसाइटी में जो पैसे का है ना वो बहाव भी एक बराबर हो जाएगा। क्या अरे बात। वाह, क्या कहने। तो ये है अरहम खान, और अरहम खान से भी हमने बहुत सारी बातें करनी है, अरहम खान के शोज़ के हवाले से, उनके एक्सपीरियंस के हवाले से, और कीटू के साथ जो उनकी जर्नी थी। लेकिन मैं चाहूँगी उससे पहले आप अपने राइट पे, जैसे अरहम मेरे लेफ्ट पे थी, आपके राइट पे कौन मौजूद है उनका भी तारुफ करवा मैं दें। ज़रूर, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में कहाँ, इनकी बात भी है, और इनकी बात वो भी है कि जो इनका नाम भी है, और इनका नाम ऐसा है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स जब हो जाते हैं तो आपके सामने नाम आते हैं कि अच्छा इस प्रोग्राम के लिए जिन्होंने प्रोड्यूस किया, जिन्होंने इसको इन्विजन किया, जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया, उनमें भी इनका नाम है। और बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपने इनको देखा स्क्रीन पर भी। और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मेरा जो कीटू के साथ ताल्लुक़ है उसमें ये जो ताल्लुक़ जुड़ा, और जो सबसे पहले मुझे इनफैक्ट सबसे पहली जो कॉल मुझे आई कीटू की तरफ से वे बैक, वो भी इन्हीं की थी कि जिन्होंने मुझे एक मॉर्निंग शो के लिए जो है वो कॉल किया और मुझे बुलाया कि आप आइए। और इनको आपने देखा कीटू की स्क्रीन पर, जहाँ पर ये इनकी बारे में एक जब तक कैमरा इनके पास जाता है कि आप फेशियल एक्सप्रेशंस की नॉर्मली ऐसे सीरियस होते हैं कि जैसे कोई बहुत ही कोई पीएचडी फिलोसोफर है, लेकिन जब ये हम दोस्त इनकी जानते हैं और हम जो इनसे प्यार करते हैं, हमें मालूम है कि तफरी मज़ा जो है वो इनके मिजाज में कूट कूट के भरा है। और इनके जो दोस्त हैं वो इनसे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। इनका जो ज़्यादातर जो ट्रैवल है वो पेशावर से में भी होता है, कराची में भी होता है, लाहौर में भी होता है। फ़ैशन का जब नाम आता है तब भी आप कीटू के साथ जब मंसूब होते हैं तो आपके सामने एक नाम नज़र आता है, दैट इज़ वकास खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अपनी तारीफें बड़ी खामोशी से सुनी, मैंने कहा अल्लाह खैर करे। नहीं, कोई मैंने सुनी, मुझे अच्छी लगी, लेकिन मैंने कहा मैं बाद में जुनैद को कोई यकीन नहीं आ ट्रांसलेट रहा। करके बताओ ये कौन कौन से काम है जो मैंने किए हैं जो मुझे याद नहीं है। और थैंक यू, आप लोगों ने इनवाइट किया, कीटू ने इनवाइट किया, और बहुत खूबसूरत दिन है। और दोनों अगर उससे लिहाज से देखा जाए तो शब बारात और आज हमारा ये भी एक फैमिली का दिन है। शब बारात पे भी अक्सर आपको SMS आते हैं, अक्सर कॉल्स आती हैं, माफ़ कर दे। माफ़ी आई थिंक किसी से मांगने से पहले अगर आप अपने दिल से किसी के लिए नफरत ही मिटा देना तो वही माफ़ी हो जाती है। क्योंकि मेरी फ़िलासफ़ी कह लें, मैं क्या इतनी फ़िलासफ़ी होगी, इतना PhD नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये कहना होता है कि जब अगर मैं दिल में किसी के लिए बुरा रखता हूँ या मैं दिल में किसी के लिए गीबत करता हूँ जी, तो 110% मेरा अपना ही है कि वो बंदा भी उस वक्त नेगेटिव थॉट्स के साथ ही मेरे बारे में वाइब्स है ना, होगा, एनर्जीज हैं, बिल्कुल। क्योंकि जिस तरह से आप करते हैं वैसे ही होता है। अगर आप कहते हैं कि मतलब एक मेरा दुश्मन भी है और वो मेरे बारे में ही पॉजिटिव सोचना शुरू कर दे या मेरे बारे में वो इस तरह की नेगेटिव थॉट्स ना रखे या दोस्त बन जाए, तो आप पहले अपने दिल से उसको साफ कर दें, वो ऑटोमेटिकली साफ हो जाएगा। तो आज जिस तरह से बहुत खूबसूरत दिन है, और इस पे मैं भी ऑन स्क्रीन पे भी जितने भी लोग हैं हम भी बातचीत में, अपने काम में, अपनी फैमिली में, अपने आगे पीछे दिन की रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें समझ पड़ती है कि कहाँ पे हमारी आवाज़ की टोन ऊपर हो जाती है, कहाँ पे नीचे हो जाती है। लेकिन सबसे माफ़ी मांगता हूँ, और सबसे मतलब हम माफ़ी मांगते हैं ऑन एयर भी, क्योंकि माफ़ी आए दिन एक दिन नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारे इस्लामी त्यौहार और हमारे जितने भी त्यौहार उनको एक एक दिन अगर कोई इस तरह से डेडिकेट किया गया वो हमारे लिए कि मतलब हम उसमें से सीखें, बिल्कुल ऐसे ठीक है, लेकिन वो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही। और ये हमारी डेली रियलाइजेशन बहुत जिंदगी में होना जरूरी है। चाहिए। मेरी अपनी ये थॉट्स थी, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी के बारे में आप ये सोचते हैं कि वो मेरे बारे में नेगेटिव सोचते हैं, मेरा दुश्मन है या मेरे से दोस्ती नहीं होती, आप उसके बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू हो जाए। आप अपने दिलो दिमाग से जब 100% पॉजिटिव हो जाएंगे ऑटोमेटिकली वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। आप ट्राई करके तो देखिए। हैव यू स्टार्टेड थिंकिंग पॉजिटिव अबाउट? यस यस
बहुत महत्व। और ऐसी पॉजिटिविटी जो खातिन हज़रात आप देख रहे हैं वो बहुत फिलॉसफी हो चुकी थी ना, तो नहीं, मैं अच्छा। फिलॉसफी का थोड़ा अच्छा, ये जो पॉजिटिविटी है ये हमारे एंकर्स में, K2 के तमाम एंकर्स में आपको नजर आती है। आज जो हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं इसमें स्पेसिफिकली हमने आज इन दोनों को इसलिए भी बुलाया है कि उस स्पेसिफिक सेगमेंट की रिप्रेजेंटेशन हो सके जहाँ पर जो हमारे K2 के जो एंकर्स हैं वो आपसे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इंटरेक्ट करते हैं, वो आपकी सोच को समझने की कोशिश करते हैं, वो आपकी बात को समझते हैं और आप तक अपने दिल की बात भी पहुँचाते हैं। उसमें वकास आपका जो एक्सपीरियंस K2 के साथ एज एन एंकर रहा, एज ए प्रोडक्शन तो आपका बहुत ज़्यादा अभी भी है, लेकिन एज एन एंकर जो ओवर द ईयर्स रहा उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि क्या प्रोग्राम्स आपने जो किए फैशन के पर्सपेक्टिव से या कुछ और, तो आप थोड़ा उसके बारे में ज़रा बताइए। एंकरिंग का और टीवी का काफ़ी मुझे फ्रेंड्स भी कहते हैं, सबसे पहले आपके पेरेंट्स जो होते हैं वो आपको कहते हैं अम्मी कि एक्टिंग करो, ये करो, वो करो ऑन स्क्रीन। मुझे ऑन स्क्रीन पता नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, हाँ, वो मैं जितना ऑफ स्क्रीन जितना आपने बताया मैं एक्टिव रहता हूँ, मैं ऑन स्क्रीन उस तरह से नहीं रह सकता। और मैं जो ऑफ स्क्रीन करता हूँ, अगर मैं ऑन स्क्रीन करना शुरू कर दूँ तो शायद ज़्यादा ही, मतलब फ्रेंड्स ही कहते हैं कि तुम फिर ऑन स्क्रीन इस तरह से आओ तो अच्छा होगा और वो होगा, लेकिन मुझे नहीं पसंद। ये इत्तेफाक ही था जब मैं पेशावर से ट्रांसफ़र इस्लामाबाद, तो बड़े साहब ने कहा कि प्रोग्राम करना है, तो मैंने मतलब किया, लेकिन वो कहते हैं कि वो अच्छा हो गया क्योंकि कुछ पीआर और कुछ कॉन्टैक्ट थे कि अच्छे इवेंट्स पे जाना शुरू हो गया, अच्छे लोगों से मिलना शुरू हो गया, तो वो प्रोग्राम अच्छा हो गया। लेकिन उसमें वही वाली बात है कि K2 का हाथ है, मैनेजमेंट का वो है, सपोर्ट है कि जिस तरह से मैंने उसको स्टार्ट किया, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वो अच्छा हो गया। काफ़ी साल हमने उसको चलाया मेट्रोपोलिस के नाम से, काफ़ी इवेंट्स, इवन दो इस्लामाबाद में नहीं, पेशावर भी कवर किए इवेंट्स, लाहौर में मैंने कवर करते थे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इवेंट्स भी कवर किए। तो अभी भी, सॉरी आपकी किताब, अभी भी हम देखते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप पैकेजेस करते हैं। अभी वो एक प्रोग्राम चलता है पेशावर से जो पेशावर व्लॉग के, उसमें भी अक्सर मैंने देखा आप पैकेज कर जी, वो पेशावर से स्टार्ट किया था, तो उस पर भी ये था कि हम आउटडोर एक्टिविटीज़ को कवर करें। तो वो फिर मैंने खुद ही अपने आप को वॉलंटियर किया कि नहीं, मैं जाके मैं कुछ व्लॉग अंदर से दिल करता है, मतलब वो सारी चीज़ें इवेंट्स कवर करने का और ये सारी चीज़ें। आई थिंक कि विकास ना सिर्फ प्रोडक्शन और वो डायरेक्शन वगैरह तो उनके अंदर है ही, लेकिन इसके अलावा इनका कुछ फैशन के हवाले से इन्फ्लुएंस, इवेंट्स के हवाले से, व्हाट्स हैपनिंग इन द सिटी वाला जो सीन है ना, इनके अंदर वो चीज़ है। और ये जो फैशन की बात करें तो दोस्तों, हम कहते हैं जब फैशन की बात आती है तो हम कहते हैं वजूद ज़ंस है तस्वीर कायनात में रंग। ये रंग और वाइब्रेंट कलर्स हमें नज़र आते हैं जब हम अरहम को हमने देखा और उनके प्रोग्राम्स हमने देखे और उनकी एंकरिंग हमने देखी। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि जब जैसे इन्होंने बताया कि आपका एक्सपीरियंस ओवर द ईयर्स कैसा रहा K2 के साथ एज एन एंकर। मेरा एक्सपीरियंस K2 के साथ वाव था। मतलब इतना मुझे प्यार मिला, और हमारे मैनेजमेंट ख़ास तौर पे जो हमारे सर हैं उन्होंने हमें इतना एतमाद दिया, हर चीज़ हमारे से पूछ के और हमें गाइड की जाती थी। हम बाज़ औक़ात बच्चे होते हैं ना, अपनी मनमानी करने की कोशिश करते, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना, तो उसको वो बड़े प्यार से गाइड करते थे कि अगर आप इसको इस तरह से करोगे, हमारी इस्लाह भी हो जाती थी और जो हम चाह रहे होते थे वो भी हो जाता था। जिस तरह अरहम और वो, इसका नाम मैं भी ये कहने वाला था, खुद तजवीज़ किया कि मुझे अच्छा लगा कि अरहम और वो हम रखते हैं, कोई एतराज नहीं है। वरना नॉर्मली ऐसे होता है कि आपको कहा जाता है नहीं जी, नहीं ये नहीं ऐसे नहीं करना। अच्छा, और अरहम की जुनैद एक खूबसूरत बात ये थी कि ना सिर्फ ऑन स्क्रीन चीज़ें हो रही थी, बट शी वाज वन ऑफ दोज पीपल, बल्कि औरत हो के, लड़की हो के, औरत कह दिया अल्लाह माफ करना, मैं कभी माफ नहीं करूंगी, लड़की हो के, ये ऑन स्क्रीन रिकॉर्ड हो गया जी। लड़की हो के अरहम ने प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा सीखा। she was all over the place, she was everywhere. The era, the time when I joined K2, तो she was the one who approached me, and she was the one with whom I started मतलब doing show, मतलब ये मेरी प्रोड्यूसर हुआ करती थी। तो I know this for a fact कि she was everywhere. She was into production, she was into paneling, she was into anchoring, she was into ideas and what's happening, blah blah blah. और बड़ी बॉसी भी होती थी, मतलब जुनैद कहाँ पहुँचे आप, जल्दी आए, इधर ऐसे बैठे, लाइट ऐसी आ रही, फलाने तुम ऐसे करो, कॉन्फ्लिक्ट्स बड़े आर्गुमेंट्स हुआ मैं बैठ गया हूँ। That's right कि मतलब she knew it कि मेरी ये जॉब है, तो हाँ, तो मुझे अब मैं इस उसमें हूँ, एक मेरे पास पोस्ट है, तो मुझे अब इधर थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, इधर मुझे ऐसा बिहेव है, तो उस वजह से हम थोड़ा सा हो भी जाते थे कि यार ये क्या तरीका है। लेकिन देन जब कुछ साल गुजर जाते हैं, कुछ टाइम, देन यू रियलाइज इट कि वो जो चीज़ें थी वो इसी वजह से हमें याद आती हैं क्योंकि वो उसी तरह से खूबसूरत थी। तू मैमे में क्या था मामला, थोड़ा सा बताइए प्रोग्राम क्या? मैमे में अब मेरा ख्याल है, मुझे एंकर्स तो भूल गए, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है, लेकिन सारा थी आई गेस मेरे साथ उस प्रोग्राम में, और मैं उसको मॉडरेट करती थी और
کچھ خواتین وہی لڑکیوں اور لڑکوں کے ہم ایک وہ معاملہ ہوتا تھا, تو وہ تو میں والا ایک ہم لوگ کریٹ کرتے ہوتے تھے, وہ بھی بڑا تھا. کزنس تھا نعمان بھائی کے ساتھ میں نے کیا, ہیپی تھے اس کے اندر. لیکن جو سوچ فیکٹری کو مقبولیت ملی, جو سوچ فیکٹری کو مقبولیت ملی جس طرح سے, جی اس میں وقاص ہمارے ساتھ پروڈکشن ٹیم میں ہوتے تھے, اور میرے کو اینکر کیوان تھے. کیوان کے ساتھ کام کرنا تھوڑا مشکل بھی تھا, کیونکہ کیوان سے میں اس ٹائم پہ جونیئر تھی. اس ٹائم انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ اب سیریز ذرا اور نہیں اب ایج ہو گئی ہے نا. کیا بات دیکھیں, اب میں سب کو یہ کہتی ہوں کہ اگر میری عمر زیادہ ہو رہی ہے نا تو میں سب سے 20 سال کم از کم چھوٹی ہوں, تو پھر سوچ لیں آپ لوگ کی عمر کیا ہے. نہیں, کیوان کے ساتھ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. ڈر بھی لگتا تھا کیونکہ کیوان سے سیکھنے کا بھی بہت موقع ملتا تھا, اور وہ چیزوں کو بہت میچور طریقے سے ہینڈل کرتے تھے. اس ٹائم میں بہت ینگ تھی, جس طرح جیا بتا رہی ہیں, کچھ چیزیں آپ کو اچھی نہیں بھی لگ رہی ہوتی ہیں کہ یہ کیا, اور وہ تھوڑا زیادہ پڑھاکو ٹائپ ہوتا ہے نا شو, آپ کو ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, اور آپ ایک چلبلی سی میں ہوتی تھی, اور میرا دل چاہتا تھا کہ بس انٹرٹینمنٹ کے پروگرام ہوتی تھی. تو ابھی بھی آپ ایسی چلبلی ہی لگ رہی ہے ویسے. نہیں, ارہم سوچ فیکٹری میں جو کنفیوز ہوتی تھی نا, وہ مجھے پتا ہے. جب مطلب 100 اور مطلب 100 اسٹوڈنٹس ہوتے تھے, اور اس طرح سے پورا آڈیٹوریم فل ہوتا تھا, جب پروگرام تو ہو جاتا تھا, اور آپ جب اسکرین پہ ہو, مطلب آپ جب اتنی آڈینس کے سامنے جب آپ اسٹیج پہ ہوتے ہیں تو آپ اسٹار ہی ہوتے ہیں. تو جب اس کے بعد سیلفیاں شروع ہوتی تھی تو ارہم کنفیوز ہو جاتی تھی. جی 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 جی, اتنا کراؤڈ, اور آپ کو ٹائم لگتا ہے چیزوں کو ہینڈل کرنے میں, ایک دم سے آپ کو اتنا بڑا ایکسپوجر مل جائے. اب تو الحمدللہ عادت ہو گئی ہے ہمیں اتنے لوگوں کے بیچ میں کام کرنے کی, لیکن جب آپ لرننگ فیز میں ہوتے ہیں آپ کو کچھ چیزیں بری بھی لگ رہی ہوتی ہیں, لیکن جب آپ وقت گزرتا ہے نا, پھر آپ یاد کرتے ہو کہ اس اینکر نے اس ٹائم پہ اس سچویشن کو ایسے ہینڈل کیا تھا, پھر آپ تجربات سے سیکھتے ہو. تو اب وہ الحمدللہ میرے بہت کام آتے ہیں تجربے, جس فیلڈ میں میں ہوں, تو الحمدللہ وہ بھی ایک بڑا مطلب وہ جو ایکسپیرینس کا اور وہ جو ایک لرننگ کا سلسلہ تھا, وہ آپ کو K2 ٹیلی ویژن سے کافی حد تک بہت, جس مطلب آپ کا کریئر کا سٹارٹ ادھر ہی سے ہوا تھا, رائٹ؟ بالکل. ٹی وی میں نے K2 سے ہی کیا تھا, اور وہی اعتماد والی بات, جس طرح سے مجھے اعتماد یہاں سے ملا تھا, میں نہیں سمجھتی. اور اسی اعتماد کے ساتھ ہمارے کالر جب ہمیں کال کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی آواز ہم سنیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, نام بتائیے. محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. جی, محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں کی سے کیا لوگ تیرے. جی ہاں, کیسے مزاج ہے سر آپ کے؟ جنید بات کر رہا ہوں, ضلع جنوبی وزیرستان سے بول رہا ہوں, جنوبی وزیرستان سے. وزیرستان کہتے ہیں کہ مل گیا نقش کفا سے بہاروں کو فروغ, پہن گلشن آپ کے جلووں کی ہے رنگین ادا, ان کے نور پاک سے روشن ہوئی صبح ازل, شان رحمت نے جہان رنگ وبو چمکا دیا. بہت شکریہ. بالکل, یہ جو انداز بیاں ہے اور جتنی محبت سے آپ حضور کی تعریف کرتے ہیں اور آج کے دن کے حوالے سے دعا مانگتے ہیں, تو یہ ہمیں ہی زیب دیتا ہے, انسان کو ہی زیب دیتا ہے, مسلمان کو ہی زیب دیتا ہے. اور کیونکہ خودی کی جلوتوں میں مصطفیٰ ہے, خودی کی خلوتوں میں کبریا ہے, زمینوں آسمانوں کرسیوں عرش خودی کی زد میں ہے ساری خدائی. تو ہمارے پاس تو اتنی بڑی طاقت ہے جس سے ہم اللہ کو جب پکارتے ہیں تو وہ کیوں ہماری پکار نہیں سنے گا. اسی پکار کے ساتھ اس کال سے پہلے جب ہم بتا رہی تھی کہ جب ہم ایکسپیرینس لیتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم تو ہم وی گیٹ میچیور, اور ہمارے کام میں وہ چیز نظر بھی آتی ہے, آپ سیکھتے بھی ہیں. آپ کا ایکسپیرینس K2 کے ساتھ یہ جو ایکسپیرینس والا معاملہ ہے کہ آپ نے جو خود کیا سیکھا وہ تھوڑا سا بتائیے کہ کیسا رہا اوور دی ایئرس. بہت کچھ سیکھا, کافی عرصہ ہو گیا, جوانی سے بڑھاپا ہو گیا. اچھا ہو گیا, ہاں کافی عرصہ ہو گیا, اور ابھی بھی سیکھتے رہے. آئی تھنک کہ آپ کو اپنی لائف نہیں ختم کرنی چاہیے. اچھا, آپ کو زندہ رہنا چاہیے. Were you planning to end it up? Were you planning to? ایک تو مجھے اس لڑکی کی انگلش نہیں سمجھ مزہ ہے نا, اور اس وقت جب ہم کہہ رہی تھی نا کہ جس طرح سے جیا, میں کہہ رہی تھی جس طرح سے جیا چھوٹی ہے, یہ نہ کہہ دے. نہیں, جیسے وقاص سے ہم فلسفی ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا ان کی, جس طرح سے یہ شکل پہ رکھتے تو ان کا زندگی ختم نہیں کرنی چاہیے, ایسے جیسے ابھی کرنے لگے ہیں. ایک دفعہ جو کیا ہوا کہ وقاص شاید بزی تھے, ان کا پروگرام تھا میٹروپولس, وہ مجھے کرنا پڑ گیا. اچھا, وہ ایکسپیرینس بتائیں بھائی. اتنا مشکل, میں نے اتنے رٹے لگائے پیج پہ لکھ کے, میں نے کہا یہ وقاص کے بس کی بات ہے. مطلب آپ کو فیشن انڈسٹری اتنی بڑی انڈسٹری ہے, جب آپ کوئی پروگرام کرتے ہیں, میں نے فیشن کا اس سے پہلے کوئی پروگرام نہیں کیا تھا کیونکہ ماشاء اللہ وقاص
بہت اچھا پروگرام کرتے ایسے تھے, ہی یہ اویلیبل نہیں تھے, ان کی جگہ میں نے کرنا. پہلے تو میں نے کہا لائیو تو ہوگا ہی نہیں, ریکارڈڈ ہوگا, اس میں بھی ٹیکس. یہ تو بہت مشکل ہے کیونکہ آپ کو پوری چیزیں بتانی ہیں کہ پورے ملک میں کیا ہو رہا ہے, کس ایکٹر کون کیا کر رہا ہے, کدھر ہیں سارے معاملات موویز کے حوالے سے, وہ چیزیں میں It was definitely a difficult show. اور یہ چیلنجز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک اور چیلنج بھی لینا, اور یہاں پہ ہمیں چیلنج سے مراد میری بریک ہے, بریک لینی ہے. اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے دوست, ہماری فیملی موجود ہے, اور گفتگو کا سلسلہ, بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک اور پھر واپس آتے ہیں. جی ذرا ویلکم بیک کہیں گے آپ کو K2 کا میلہ میں, اور میلہ سجا ہوا ہے خوشیاں, رونقیں, بات چیت, کلرز, گفتگو اور فیملی. کیونکہ جب جشن کا سما ہوتا ہے تو اس میں دا موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ از یور فیملی, آپ کی امیجیٹ فیملی اینڈ دین یور ایکسٹینڈیڈ فیملی. اور اسی طرح سے جب ہم K2 کا ذکر کرتے ہیں اور کوئی بھی سیلیبریشن ہو رہی ہوتی ہے ہماری فیملی میں, تو ہم اپنے تمام فیملی ممبرس کو یاد رکھتے ہیں. بالکل ایسے, بالکل ایسے ہی. اور ابھی جب ہم زندگی کو لائٹ کرنے کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنے اعصاب پر تلخی ذرا کم کیجئے, زندگی بھرپور ہے, اسے گزاریے, اسے انجوائے کیجئے. تو جناب اس زندگی کو جینے کے لیے, بھرپور کرنے کے لیے آپس میں تعلق کو استوار رکھنا بہت ضروری ہے. آج کی رات میں جہاں پہ رب کو آپ یاد کر رہے ہیں, اپنوں کو بھی یاد کریں, ان کو بھی کال کریں, واٹس ایپ میسیجز کریں کہ آپ کو وہ یاد ہیں, اور آپ ان کی یادوں میں بھی ضرور آئیں. ہمیں یاد تھے ہمارے سینئرس, ہم اور ہمارے وکاس, ہم نے آج ان کو اس لیے آج مدعو بھی کیا کہ آئیں, وہ اپنی یادیں ہم سے شیئر کریں. ابھی ہم جب بریک پہ تھے تو میں ارحم سے پوچھ رہا تھا کہ اگر ہم ان سے یہ ریکویسٹ کریں کہ بتائیے کوئی یادگار واقعہ آپ کا, کہ جتنے زبردست پروگرامز آپ نے اینکر کیے ہیں, ہوسٹ کیے ہیں, تو کوئی آپ ہم سے شیئر کریں گے؟ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے پیچھے, اور آپ لوگ جس طرح سے اس کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا. خاص طور پہ ہمارے بہت سارے واقعات کزنز میں ہوتے تھے. سٹ کام تھا ہمارا, اس کے اندر تو بہت کچھ ایسا ہو جاتا تھا, اور بعض اوقات ہم ایسا بول دیتے تھے جو نہیں بولنا چاہیے تھا. پھر اس کو کور کرنا, اسامہ بھی اس میں, اسامہ کے ساتھ تو بہت مشکل ہوتا تھا. اور اسامہ نے اگر کوئی بات کر دی ہے اور وہ نہیں ہونی چاہیے, پھر اس کو ہم لپیٹنے کے چکر میں اور کچھ ایسا کرتے رہتے تھے. ایک دفعہ جنید ہمارے اوپر سے لائٹ نہ پھٹ گئی, او مائی گاڈ, وہ ہوا. ایک دفعہ میں نے ہیل پہنا تھا, دوسرا اسٹوڈیوز تھا ہمارا, اور وہ اسٹیپ تھا نا, مجھے خود ہی بھول گیا. میں چلتے چلتے نیچے ایک دم سے جھٹکا لگا, خود ہی جھٹکا لگا, گھٹنا بھی نیچے ہوا, اور یہ لائیو چل رہا تھا. اب لوگوں کو شاید اس بارے میں نہیں پتا چلا, لیکن جو بندہ ایک دم سے جھڑک, آپ کو لگتا ہے وہ کہ آپ سیدھے اور پھر آپ بولیں بھی, تو پھر یہ میں نے تھوڑی دیر کے بعد یہ بہت برا ہو گیا. ہاں بہت برا. اور اللہ کا شکر ہے کہ بچت ہو گئی تھی, کیونکہ اگر آپ کا پاؤں مڑ جائے یا آپ گر جائیں. ہم آپ کو یاد ہے یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی مجھے واقعہ یاد آ گیا گرنے سے, کہ ہم کیا کرتے تھے اسپاٹ لائٹ, اور آپ ہماری پروڈیوسر تھی, اور اسپاٹ لائٹ نہیں ہوتی تھی, آپ ہوتی تھی, میں اور جنید ہوتے تھے, اور یہ ہماری مطلب میری پروڈیوسر تھیں. اور آپ پتہ ہے جنید, شو سے جسٹ بفور 5 minutes شاید ہارڈلی وی واز سٹنگ آن آر اسٹولز, اور مجھے مائک لگ رہا تھا, اور میں چلتے چلتے یوں اٹھی ہوں کسی چیز کے لیے, اور میں یہاں سے لٹرلی وہاں جا کے گری ہوں. اور وہ اتنی زیادہ بلاسٹ تھا کہ مجھے لٹرلی مجھے چوٹیں لگی تھی, اور میں تھوڑا سا ٹراما میں چلی گئی تھی, تو وہ شی واز دیئر, اور وہ مجھے سنبھال رہے تھے. تو اس طرح کے ایسے واقعات آپ کی لائف میں ذکر کر رہے ہیں. اس ٹائم سنبھالنا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے, کوئی آپشن نہیں ہوتا. جی 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 بالکل, میں نے فٹافٹ جیا کے لیے دوائی چاہیے. یس, او مائی گاڈ, یہ اتنا برا گری تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے ہوا تھا, باقی سارے خاموش نہیں ہو سکتا, بس اب ختم ہے. لوگ ہنستے ہیں عموماً کسی کے گرنے پہ, لیکن اس پہ لٹرلی لوگ یوں تھے, اور میں شو میں بیٹھ گئی تھی. اچھا ایک دفعہ نا نعمان بھائی اور عدنان نے, میری برتھ ڈے تھی تو وہ پلان کی نا, اور ان لوگوں کا ہی پروگرام تھا, اس میں مجھے گیسٹ انہوں نے وہ سرپرائز دینے کی کوشش کی, اور کیک آیا جب پروگرام ختم ہو گیا. پورے پروگرام اس کی باتیں ہو گئی, پر سب باتیں ہوتی رہی کہ سرپرائز ملے گا, لیکن ٹھیک ہے سرپرائز 11 بجے کے بعد کہ جی آپ کیک آیا. دوستوں جہاں پہ یہ سرپرائز کی بات کریں اور پرانے پروگرام کی بات, بڑا زبردست موقع ہوتا ہے جب پرانے دوستوں سے ملتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یاد ہے جب یہ ہوا, تو یہ جو جملہ ہے یاد ہے جب, اسی طرح سے ہم نے آپ کے لیے ارحم کے جو پروگرامس ہیں ان کا ایک پیکیج آپ کے لیے بنایا ہے, تاکہ ہم آپ کو بھی یاد دلائیں کہ یاد ہے جب اپنے دوستوں میں, کزنز میں, دوستوں میں, آپ اپنے بھائی بہنوں میں یہ بات کری, یاد ہے جب ارحم کا یہ پروگرام ہم نے دیکھا تھا. اگر آپ کو یاد ہے واٹس ایپ میں میسج ضرور کیجیے, آپ کو ابھی یاد دلاتے ہیں پیکیج. دیر یو گو. ہم نے لی انگڑائی, جاگو جاگو جاگو, نئی شام آئی, کھانا پینا, موج اڑانا اور مستی میں گھل مل جانا.
करना। गुड इवनिंग पाकिस्तान, मुझे कहते हैं अरहम खान। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। That woman shall be my third wife, this will be the fourth one, and this will be the fifth. Wait a minute. All five of them are same. What are you doing here? Who are you? फ्रीज। Why freeze? Who's freeze? It is -3. You're mad. आप हैं कौन? Haza? हाँ, Haza? हाजा। Haza wo? वो Haza wo? वो कौन? वो इसी तरह जंजीरें, इसी तरह के डंडे और इसी तरह जो है ना कुर्सियां रखी हो, मारते रहते हैं एक दूसरे को। उसामा भाई, रेसलिंग में और पॉलिटिक्स में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? पॉलिटिक्स पी से होता है और रेसलिंग डब्ल्यू से होता है। वेरी गुड, शाबाश, आप 1 करोड़ रुपया जीत गए हैं। उसके अलावा बताइए जी क्या फर्क है? ये तो ऑब्वियस ही बात है ना, फर्क क्या है उनमें? खूबसूरत लगना हर किसी को अच्छा लगता है, हर किसी का शौक भी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसे खूबसूरत लगना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उस खूबसूरती को कैप्चर करना और सही अंदाज से कैप्चर करना, ये किसी किसी के बस की बात है। आज दानिश ने खर्चा किया ना, वो फोटोग्राफर्स जो आ रहे हैं, इसलिए मैं आधा किलो सेब खा के आया हूँ आज। क्या मतलब खर्चा किसने किया? मैंने आधा किलो सेब खाया। ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर आप सेब लेकर आए। हम तो सारे सेब ये भी बहुत ज्यादा खाती है वैसे। अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक। और मैं कैसे आऊंगा? क्या आई अरहम ही आई तो वेलकम बैक आप ही करे थे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं K2 TV। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जी, वो अब बहुत कम होता है। K2 पाकिस्तानियत पे बहुत हमारा मतलब कभी ईमान है। अब कम नहीं होता, हाँ, ज्यादा होता है। अब हम शुरू ये से आप हमें हमारे नंबर कम ट्रेनिंग दी करें। गई थी कि आपने पाकिस्तान की बात करनी है। K2 का जो आपके जो Culture कॉलर्स की, हैं सकाफत की। और जो वो हैं इतने लॉयल, आपको हर प्रोग्राम में कॉल आएगी। और दूसरी बात, हम जब भी बात करेंगे तो हम पाकिस्तानियत की बात करेंगे। बेशक ऐसे हम पाकिस्तान के अलावा ना कोई कंटेंट चलाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और ना ही कभी हमें कहा गया कि आप बाकियों की तरह रेटिंग लेने के लिए, वो जो होता है ना रेटिंग वाली दौड़ में, नहीं। आपने जो कंटेंट बनाना है उसमें पाकिस्तान सबसे पहले। बिल्कुल ऐसे ही। अभी वो नेवर रेटिंग फ्रीक्स अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं थे। और जैसे कि अरहम ने बोला, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि पाकिस्तानियत के हवाले से पाकिस्तान के हर रीजन, पाकिस्तान के हर सूबे, पाकिस्तान के हर हिस्से को दिखाया जाता है, और हर जबान जो कि पाकिस्तान में बोली जाती है वो बिल्कुल ऐसे पे बोली ही। जाती और जहाँ पर ये कंटेंट की हम बात करी हैं, तो मैं वकास की तरफ आने के लिए लिंक इस तरह से बनाना चाह रहा हूँ कि हम कंटेंट पहले जब आप लिंक बनाना चाह रहे हैं। हाँ, बनाना चाह रहा हूँ, बात की लिंक बनाना चाह रहा हूँ। छोड़ दो, मैं बोल लेता हूँ। क्या हाँ, मैं पूछना ये चाह रहा था कि करें आप ज़रा मैं करूँ वकास तो बोलने ये है कि जो फैशन की जब ये बात करी है और उस पर आप प्रोग्राम्स करें, अब बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे फैशन के व्लॉगर्स भी हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, ट्रेंड्स पता चलते हैं। क्या अब आपके लिए मुश्किल है या उस वक्त ज़्यादा मुश्किल था इस तरह के टॉपिक के ऊपर प्रोग्राम करना? देखिए, सबसे पहले तो बड़ी बात की जो उसने स्टार्ट में कहा K2 का, कि K2 ने जो हमें सिखाया है, मुझे बड़ी अच्छा लग रहा है कि अरहम अब अपनी और मसरूफियात में हैं, रिपोर्टिंग कर रही हैं, ठीक है, जो भी कर रही हैं, लेकिन उनको वो K2 की जो ज़बान है वो रट्टा है, ठीक है। हम पाकिस्तानी, मतलब पाकिस्तान का अपना जो कल्चर और सकाफत, चाहे जो भी मादरी ज़बान है, हम K2 में यही करते रहते हैं, बार बार इसको रिपीट करते हैं। तो मैं नहीं, मेरी तरह क्या और भी पूरे पाकिस्तान में जो लोग फैशन के चार्म को, ग्लैमर को देख के इम्प्रेस हो जाते हैं, वो चीज़ हो जाते हैं। आई थिंक मैं भी उनमें से एक हूँ, ठीक है। फैशन का चार्म और ग्लैमर वो है, लेकिन उसका फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर उसका नहीं है। K2 अगर हम काम कर रहे हैं तो वो एक विजन पे, एक मिशन पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है। और हम अगर अपनी बात करें, आप देख लें आज हमारी सोसाइटी में जब हम अपनी हिनको बोलते हैं, अपनी मादरी ज़बान बोलते हैं, हमें शर्म महसूस होती है। हम अपने आप को सोसाइटी या ग्रुप में अगर हमारे फ्रेंड्स हों तो हम थोड़ा सा इंग्लिश बोलेंगे तो हम ऐसे लगेगा कि मैं इनमें थोड़ा सा, शायद मेरे मैट्रिक पढ़ी हो, नहीं मैं उसमें नहीं, लेकिन मेरा मतलब मैं मैट्रिक की किया और मैं आगे मैंने पढ़ा ना, ग्रेजुएशन की हुई ना कुछ की, लेकिन इंग्लिश बोलूंगा तो मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि 4 फ्रेंड्स बैठे हैं तो उसमें मैं अच्छा लगूंगा। अगर मैं अपनी मादरी ज़बान बोलूंगा तो ये पेंडू है, ठीक है। तो वो चीज़ हमारा K2 बार बार, और वो उसको मतलब याद भी है। फैशन मैं हूँ इंडस्ट्री में एक मतलब हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, लेकिन जिस तरफ वो जा रहा है, जिस तरह से जा रहा है, उसका हम मतलब इतना कोई खास वो नहीं है। बिल्कुल ऐसे तो फैशन की जब बात होती है, आपका सवाल बिल्कुल वो था। यस, फैशन आप जब एक इंडस्ट्री में रहते हैं आप सीख जाते हैं, लेकिन इतना उसकी अट्रैक्शन एक यंगस्टर्स के लिए, आने वाली यूथ के लिए बहुत है, लेकिन उसका फ्यूचर नहीं। फ्यूचर बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन फ्यूचर जो है ना वो हमारे कॉलर्स का ज़रूर है, क्योंकि उनकी वजह से हमारे प्रोग्राम चलते हैं। जिस भी ज़ुबान में प्रोग्राम किया जाए, वो हिंदको हो, पश्तो हो, या जो भी ज़ुबान हो, हमारा फ्यूचर होता है और हमारा प्रेजेंट भी होता है हमारे कॉलर्स से। और हमारे कॉलर्स में स्पेसिफिक वो, स्पेशली वो कॉलर्स जो जिनको हम K2
K2 میلہ کے ایک سیگمنٹ میں اعزاز دیتے ہیں جس میں ہماری خوش قسمتی ہوتی ہے کہ ہم ان کو یہ اعزاز دے سکیں کہ وہ ہمارے VIP کالرز ہیں. آج کے پروگرام میں آج کے ایپیسوڈ میں جو ہمارے VIP کالر ہیں وہ ہے حاجی اصغر صاحب, اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سر کیسے ہیں آپ؟ جی جی, آپ کو اور میرے K2 کے تمام کارکنان کو, بالخصوص جناب راجہ کامران صاحب کو, ایوان صاحب کو, خالد صاحب کو, اور میری بیٹی جیا کو, اور میری جو بیٹی بیٹیاں کو, میرا بیٹا یہ بیٹے وقاص بھی ہیں, ارحم بھی ہیں. جی ہاں, میں کن کن کا نام لوں, کن کن کا نام لوں, جتنے بھی میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں یہاں پر, بالکل ایسے ہی, ان سب کو میرا سلام, دعائیں, محبت اور پیار. وعلیکم السلام. تو جی حاجی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ تو ہمارے VIP کالر ہیں اور آپ مختلف پروگرامز میں آپ کال کرتے ہیں, اور آپ کی جو تعلق ہے K2 کے ساتھ وہ کافی, میں نے بھی بہت میں خوش قسمت ٹھہرا کہ آپ سے میں نے بہت گفتگو کی ہے مختلف پروگرامز میں, مختلف عنوان پر, کیونکہ ہم ایک ٹاپک رکھتے ہیں مختلف پروگرامز کے فارمیٹ میں. آج کے دن اس بابرکت رات میں ہم نے آپ کو یہ اعزاز دیا ہے, جو ہم نے آج کے پروگرام میں پیکیج وہ بھی چلایا جس میں اسلامک اور ریلیجیس پروگرامز K2 نے نشر کیے. آپ نے وہ بھی دیکھے, اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں آپ؟ بیٹا بات یہ ہے نا کہ K2 کے تمام شو جی بشمول اسلامی کام اس کے شو کے, جی ان میں ایک سے ایک بہترین ہمیں سننے کو ملا, جی ایک سے ایک بہترین دیکھنے کو ملا. ابھی جو جیا بیٹی نے نعت پیش کی, جو جیا بیٹی نے دل سے لفظ نکالے, اور جو میمونہ بیٹی نے نعت شریف پڑھی, بہت ہی کمال کی پڑھی اور بہت ہی بہترین پڑھی. بہت شکریہ, بہت شکریہ سر. بے شک. اور پھر جب اللہ جل شانہ نے خود فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا زمینوں اور آسمانوں میں, تو پھر تو کہیں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. بے شک ایسے ہی, بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. اور جہاں پہ ذکر کی بات ہو رہی ہے حضور کے ذکر کی, وہاں پر ہم نے ابھی ارحم نے بات کی کہ K2 چینل پر جو ذکر ہے وہ پاکستانیت کا بہت ہوتا ہے, ملک سے محبت کا بہت ہوتا ہے, اپنے امام سے محبت کا بہت ہوتا ہے ذکر. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جو ہم مختلف اس طرح کے جو پروگرام کرتے ہیں, بلکہ ہر پروگرام میں ہم پاکستانی ہو کر پاکستان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے سر؟ بیٹا میری زندگی کا تجربہ جو ہے 88 سال کا یہ, تو میں تو کہتا ہوں کہ ہم نے جو اس وطن کے لیے, اس قوم کے لیے, اس پاکستان کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دیں, ہم جو پاکستانی ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے, میری بیٹیاں, میرے بیٹے, میرے بزرگ, میرے بچے جو آنے والی نسلیں ہیں, اللہ ان کو زندگیوں اور سلامتیاں عطا فرمائے. یہ ان کا جواب نہیں جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں. بالکل صحیح. اور آپ کا بھی جواب نہیں کہ آپ ہم سب بچوں سے محبت کرتے ہیں, K2 سے محبت کرتے ہیں, اور محبت کے سلسلے میں ہی آپ محبت کا اظہار کرنے کے لیے کال کرتے ہیں. آج ہم نے آپ کو اس لیے کال پہ لیا کہ آپ ہمارے VIP کالر ہیں. بہت شکریہ کہ آپ نے آج بھی ہم سے رابطہ کیا. اور ہم جو کالرز کا معاملہ ہوتا ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ اینکرز کے ساتھ ان کی ریگولر کالرز ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں, ان کے پروگرامز میں لازمی کال کرتے ہیں. اب تو میں نے دیکھا کہ اینکرز بھی ان کو یاد کرتے ہیں مختلف, اور آج ہم نے دیکھا کہ چینل بھی ان کو یاد کرتا ہے. آپ کا جو کالز لینے کا معاملہ ہے کیسا یاد آتی ہے, اس کو اس کا کوئی ایکسپیرینس شیئر کریں ہمارے ساتھ. بہت سارے جو کالرز تھے وہ بہت پیار بھی کرتے تھے. جس طرح سے پہلے میں نے کہا کہ K2 کے بہت لائل کالرز, آپ کو ہر پروگرام میں کال آئے گی, اور K2 کے جو فین فالوئنگ ہے, جو لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں, وہ بس K2 دیکھیں گے, ان کو پتا ہوگا کہ کون سا پروگرام کس ٹائم پہ لگے گا. دعائیں بھی ملتی ہیں, پیار بھی آپ کو ملتا ہے, اور ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. پازیٹیو کرٹیسزم بھی ہوتا ہے. بالکل, لوگ کہتے بھی ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو آپ بہتر کر سکتے ہیں, یا یہ آپ کی مزاج کے مطابق نہیں ہے, آپ کے پروگرام جو آپ K2 کے مزاج کے مطابق نہیں ہے, ان کو چینج بھی کیا جاتا ہے. بالکل. اور ان میں ہم, میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا پروگرام ہوگا جس پہ کوئی کرٹیسزم آیا ہوگا اور اس کو ویسے ہی چلنے دیا گیا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کو اس کو عوام کی جو رائے ہے اس کو احترام کیا جاتا ہے, اور آپ اس کو بہتری لانے کی کوشش کی جاتی ہے لازمی. جس طرح سے ابھی ہم پاکستانیت کی بات کریں تو مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ نا, ہمیں پاکستانی فلیگ لگانا بہت ضروری ہوتا تھا. اگر نہیں لگا ہوا اور سر نے دیکھ لی ہے
پھر آپ کی خیر نہیں ہے. یہ محبت ہے جو نظر جو صرف دکھاوا نہیں ہوتا تھا, وہ ایک جسچر ہوتا تھا یہ بتانے کا کہ ہمیں پاکستان سے کتنی محبت ہے. اور اس محبت کی بات میں اور اس جشن کی بات میں ہمیں تھوڑا سا بریک بھی چاہیے. یہاں پہ اس پوائنٹ پہ ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور ہمارے ساتھ ہمارے پیارے پیارے سے گیسٹ موجود ہیں. کہیں نہیں جائیے گا, دیکھتے رہیے K2 ٹیلی ویژن. We'll be right back. میں آؤں گا واپس. ہم واپس کہاں آتے ہیں؟ اچھا واپس آ چکے ہیں. اوہ ویلکم بیک. جی ہم یہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ جنید آپ واپس آئیں گے, اور اتنے میں ہم واپس آ گئے. کیسے ہیں جناب آپ؟ ہاں ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں, سب خیر ہے؟ اچھا چل رہے گا. اور یہ کچھ زیادہ کیجول ہو گیا. اچھا ہم ذرا تھوڑا سا ارحم کے پاس واپس آتے ہیں. ارحم سے میں یہ پوچھ رہی تھی, ارحم سے بلکہ آپ یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا پوچھ رہے تھے؟ ہاں وہ بالکل کالرز کی بات ہو رہی تھی, بڑی اچھی انہوں نے جامع گفتگو بھی کی تھی, پھر اس پہ آپ نے کامنٹ بھی کیا تھا. لائیو میں تو یہ ہو جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. میں ارحم سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ارحم اس چینل میں کیونکہ بہت سارے لوگ تھے, بہت سارے ممبرس تھے جن کے ساتھ کیونکہ پورا دن آپ کا گزرتا تھا یہاں پہ. نہ صرف شوز ہوتے تھے, اس کے علاوہ آپ پروڈکشن میں بھی تھی, تو اٹ واز مور لائک اے جاب کہ آپ پورا دن یہاں پہ موجود ہیں. تو مجھے بتائیے کون سے وہ چند افراد تھے جن کے ساتھ آپ کی بہت اچھی بات چیت, کمپیٹیبلٹی, کیمسٹری تھی, جن کے ساتھ وقت گزار کے مزہ آتا تھا, اور کون سے وہ لوگ تھے جن سے آپ کہتے تھے کہ وہ بھی بتا سکتی ہیں؟ نہیں, اب دوسرے والے نہیں بتائیں کوئی ایسا کوئی بھی نہیں تھا کہ جس کے ساتھ ہو. وہ وقتی آپ کو ہوتا ہے, اور میرے میں الحمدللہ ایک یہ عادت ہے کہ اگر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کسی پہ غصہ آیا, بس وہاں تک کیا, اس کے بعد آپ اپنا دل صاف کر لیتے ہو. اس سے نا آپ سکون میں رہتے ہو. اگلے نے جو سوچنا ہے وہ سوچتا رہے, تو وہ والی چیزیں نہیں ہو سکتی. کوئی پیکیج ہم نے یہ تو فائدہ ہے مجھے آپ کے گیسٹ میں اگر اینکرز ہو رہے تو یہ تو آپ کا فائدہ رہتا ہے. بالکل آپ جو کہ ذکر کری تھی, اور آپ نے پروگرام بھی کیے ہیں, ہم میسج ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اسامہ کا, کہ جو بہت ہی زبردست ملٹی ٹیلنٹڈ ہمارے ساتھ K2 کا فیملی حصہ ہے, ایسا تھے بھی اور ابھی بھی ہم ان کو اپنا حصہ ہی مانتے ہیں. ان کا ایک ویڈیو میسج جو ہم آپ کو دکھانا اور سنانا چاہتے ہیں. دیر یو گو. السلام علیکم. جتنے بھی ہمارے سامعین ہیں, K2 کے ناظرین ہیں, K2 کے, ان سب کو میری طرف سے K2 کی اینیورسری بہت بہت مبارک ہو. اور ایک بہت لمبا عرصہ ہے K2 کے ساتھ جو گزارا ہے, ایک طرح سے کہہ لیں ایک لڑکے سے ایک جو ہے نا جوانی, اور پھر اب ایک مڈل ایجڈ آدمی جو میں بناؤں, تو اس کا سارا عرصہ جو ہے وہ K2 کے ساتھ ہی گزرا ہے. بہت یادگار ٹائم رہا ہے یہ, اور آگے بھی رہے گا. اور اس کے علاوہ جتنا کچھ سیکھا ہے K2 سے, مطلب صرف ٹی وی کی اسکرین, میں اگر پرسنل پوائنٹ آف ویو سے بات کروں, صرف ٹی وی کی اسکرین تک نہیں, اوور آل لائف کے لیے بہت کچھ سیکھا. تو وہ K2 سے ہی سیکھنے کو ملا ہے. ایک بہت اچھا نہ صرف میڈیم رہا ہے انٹرٹینمنٹ کا لوگوں کے لیے, بٹ ایجوکیشن کے لیے بھی بہت اچھا میڈیم رہا ہے. تو آپ سب میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو, اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ K2 جو ہے آگے بھی اسی طرح ڈھیر ساری اینیورسریز مناتا رہے. اور جب میں چھوٹا تھا, یا میں کہہ لیں جوانی کے ٹائم سے لے کے, پھر میں یہ بھی نیکسٹ ویڈیو اور پھر کچھ ایسی ویڈیوز آئیں آپ کے پاس جس میں میرے سفید بال ہوں, اور میں یہی بتا رہا ہوں کہ جی میں جوانی کے ٹائم سے K2 کے ساتھ منسلک رہا ہوں. تو آپ سب کا جو ہے, آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو, and he is wishing the team of K2 the very best of luck for their future. کیا بات ہے جی, کیا کہنے یار, he is an amazing person. ابھی جب ہم اسامہ کا جو بڑے ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں, ان کا ہم جو ویڈیو میسج دیکھیں, جب انہوں نے یہ الفاظ کا چناؤ کیا کہ میں جب چھوٹا تھا, اور آپ تب بھی بڑے تھے ہمارے لیے, اور آپ ابھی بھی بڑے ہیں, کردار میں آپ بڑے ہیں, کردار میں آپ بڑے ہیں, اپنے ٹیلنٹ میں آپ بہت بڑے ہیں, اور ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں. اور محبت کا جب ذکر ہے تو جو K2 ٹی وی ہم سب سے جو محبت کرتا ہے, وہ لوگ جو کہیں اور اپنی منزلوں پہ چلے گئے اور نئے نئے راستوں کی طرف چلے گئے. ابھی علی کا میسج ہے, اس پہ وقاص سے بھی ہم بات کریں گے, لیکن ان کے لیے بڑی چھوٹی سی بات یہ ہے کہ فرق تھا ہم دونوں کی محبت میں. مجھے تم سے محبت تھی اور تمہیں مجھ سے بھی تھی. تو جناب ہمیں تو صرف آپ سے محبت ہے, اور آپ کو اگر ہم سے بھی ہے تو بھی خیر ہے, تب بھی ہم آپ کے میسیجز ایڈ کریں گے. علی خان کا جو ویڈیو میسیج ہم ایڈ کرتے ہیں. آپ لوگ کیا سمجھتے تھے مجھے پتہ نہیں چلے گا, مجھے کوئی بتائے گا نہیں تو مجھے خبر نہیں ہوگی. ابھی ابھی مجھے باوسوخ ذرا سے خبر ملی ہے کہ K2 اپنا پورا مہینہ سیلیبریٹ کر رہا ہے. تو جب K2 اپنا پورا مہینہ سیلیبریٹ کر رہا ہے, میں نے سوچا میں کیوں پیچھے رہوں. K2 میلہ ہو رہا ہے, جتنے بھی پیارے پیارے لوگ ہیں وہ سارے اکٹھے ہیں, ایک ساتھ جمع ہے, تو میں کیوں پیچھے رہوں. تو جہاں تھا جیسے تھا وہیں سے میں نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی, اور آئی ہوپ کہ میرا کانٹیکٹ ہو چکا ہے اور آپ سب لوگ مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب K2 کی خوشی ہو تو میں کیسے پیچھے رہ سکتا ہوں.
क्योंकि जब K2 शुरू हो रहा था तो हम लोग सारे बहुत एक्साइटेड थे और हमने बड़े दिलो जान से मेहनत की है। लेकिन फन पार्ट, मैं आप लोगों को फन पार्ट बताना चाहूँगा। फन पार्ट ये था कि हम लोग जो करते थे उस वक्त स्क्रीन पर, बिहाइंड द स्क्रीन, आपस में जो भी करते थे हम लोग बड़ा इंजॉय करते थे और दिल से खुशी होती थी। तो किसी भी जॉब के लिए आइडियल जॉब वो होती है कि उस जॉब को आप इंजॉय करो। एंड मैं थे का लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मैं वहाँ पे नहीं हूँ, आप सब लोग वहीं पे हो। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग उसी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और बल्कि उससे मज़ीद ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप लोगों के साथ फेस टू फेस भी मुलाकात होगी, इस तरह एक साथ बैठेंगे, गपशप करेंगे, मस्ती करेंगे, K2 की खुशियाँ सेलिब्रेट करेंगे, दोबारा करेंगे। तो अभी मुझे दें इजाज़त और मेरी पार्टिसिपेशन आप लोग को कबूल होगी, आई होप कि आप लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और K2 को उसकी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब लोगों को K2 की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। और एक चीज़ है, मैं आखिर में ज़रूर स्पेशली हैप्पी जो है और नोमान ये इस चीज़ को समझेंगे, वो मैं आखिर में कहना चाहूँगा कि ये दुआ है रब करीम से तेरी ताज़गी को खिज़ा न हो, ये बहार तुझसे जला करे, सदा मुस्कुराते रहा करो। हैप्पी अगर वहाँ पर मौजूद है तो प्लीज़ इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे और मुझे दे इजाज़त, अल्लाह पामान एंड जनाब ये आप अली खान क्यूट, बहुत ज़्यादा। इन्हें देखते साथ ही, इनको देख के, उसामा को देख के और इनकी बातें सुन के मुझे 2015 याद आ गया है। मेरा फर्स्ट ईयर था K2 के साथ और आई रिमेंबर द फर्स्ट मीटिंग व्हेन अरहम इनवाइटेड मी ओवर। अली भाई थे जिनके साथ पहली मीटिंग हुई थी, सेकंड नोमान के साथ हुई थी, उसके बाद हैप्पी के साथ हुई थी। तो दे ऑल आर दोज पीपल जिनके साथ K2 के स्टार्टिंग टाइम और डेज गुजरे। वाकई अली भाई ने मेरा ऑडिशन लिया था और उन्होंने मुझे कहा था आप सिर्फ 2-3 मिनट बोलिएगा। मैं रेडियो शो करके आई थी, मैंने 15-20 मिनट बोला। मैंने कहा मैं थकी हुई हूँ, मैंने इतना बोला। कहते हैं अगर तुम अभी इतना बोल रही हो तो तुम थकी नहीं होगी तब कितना बोलोगी। मैंने कहा बस बातों का सिलसिला खत्म करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है। मैं भी मेहमान हूँ, मैं उनकी तरफ आना चाह रहा हूँ ना, तो मैं उसी पे आना चाह रहा हूँ कि अली खान जो कि बिल्कुल मुझे मेरी खुशकिस्मती उनके साथ मैंने स्क्रीन अब ये शेर बोलेगा फिर मेरे पे और नहीं, और उनसे हमने बड़ा कुछ सीखा भी। लेकिन आपकी उनके साथ दोस्ती और प्रोडक्शन, उस हवाले से अगर आप बात करें और प्रोग्राम के ख़िताम भी है तो इसको कंक्लूड अगर आप करें तो कैसे कीजिएगा? क्या करें, मुझे सिग्नल्स मिल चुके हैं। पेवस्तर है शजरे फलक से और पता नहीं कहाँ से बाहर आएगी और फिर खिजा चली जाएगी। खिजा की बात अली ने की है, उधर से इशारा हो रहा है वाइंड अप का। बिल्कुल शो का टाइम जो है खत्म हो चुका है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आप फैमिली है, आप फैमिली है। थैंक यू बहुत अच्छा लगा आज अरहम और सब फैमिली के साथ मिलकर। और हम तो ऑन एंड ऑफ आते जाते रहते हैं और अब ये सेलिब्रेशन जारी हैं जब तक रमजान नहीं आ रहा। आरजे आ गया बाहर एंड गाइस हम खुश रहें और हमेशा दूसरों को माफ कर दिया करें क्योंकि जिंदगी हाँ अपने घर में और दूसरों को माफ कर दिया। ओह माय गॉड, इतनी जल्दी शो खत्म करने की हमें पीछे से आवाजें आ रही हैं कि फाइनली हमें खत्म करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच जुनैद, जनाब ख्याल रखिए अपना बहुत ज्यादा, ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।